السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دس لائیو سیشن ایوری ون. اللہ تعالیٰ جو ہمیں جوائن کر رہا ہے ان کو اور مجھے بھی یہ توفیق دے کہ ہم لوگ واقعتاً اس سیشن کو اپنے لیے علم و نافع بنائیں. اینڈ لیٹ می ریڈ اے فیو کامنٹس ایز ویل. کون ہمیں کہاں سے جوائن کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سدرۃ المنتہا، چودھری نعمان، برادر ابراہیم، بنت منظور، ایان علی، ویلکم ایوری ون. موہد عدنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایان، سسٹر در نیاب، سسٹر یسا شیرین، brother Salman Patel from Mumbai, Majid Hussain from Lahore, sister Aliza Zay is saying take my name. دیکھیں آپ کا نام آپ کے کہنے سے پہلے ہی لے لیا انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان. اور آپ لوگوں کو میری آواز امید ہے کلیئر آ رہی ہوگی. اف دا وائس ان دا ویڈیو از کلیئر جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن اٹس کلیئر انشاءاللہ، تاکہ مجھے کنفرمیشن مل جائے آپ لوگوں کی طرف سے بھی کہ میری آواز کلیئر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی اٹس کلیئر الحمد للہ الحمد للہ. جزاک اللہ خیر فار یور فیڈ بیک اینڈ جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور بہترین طریقے سے ہم لوگوں کو دین کا کام کرنے کی توفیق دے. اوکے جی، میری ریکویسٹ ہے برادر حسنین یا مشفق اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کیس اگر یہ ویڈیو اسٹک ہوتی ہے تو یو گائز کین جسٹ گیو می اے کال، کیونکہ ماشاء اللہ آپ لوگ مینیجرز ہیں اس سیشن کے. اوکے، کون ہمیں جوائن کر رہا ہے؟ دانش علی، ویلکم دانش علی. ویلکم سسٹر زویا فاطمہ، ویلکم مزمل، ویلکم موہد، ویلکم ایوری ون. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس ذوق اور شوق کو قبول فرمائیں اور ہمارے لیے اس جو ہم 1.5 گھنٹہ میں علم حاصل کریں اس کو علم نافع بھی بنائیں، اور ہمارے لیے قیامت کے دن اس 1.5 گھنٹے کو آنر اور شرف اور عزت کا باعث بنائیں، جس کو دیکھ کے ہم خوش ہوں کہ الحمدللہ یا رب ہم نے جو ٹائم گزارا یہ آپ کی بات میں گزارا. آئی ایم سوری، لائٹ کچھ ایشو ہو گیا ہے. گیو می اے سیکنڈ، میں انشاءاللہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. جی آئی میک دعا فار یو ان شاء اللہ تعالیٰ. سسٹر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے. حنین جنت، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے برکت کرے، آسانی کرے. یس سسٹر عائشہ عظمت سے کہہ رہی ہیں شیطان از ڈسٹربنگ اس. واللہ کبھی لائٹ فیوز ہو رہی ہے، حالانکہ اٹ واز فلی چارجڈ اور کیمرے میں بھی ایشو ہو گیا تھا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو بہتر لکھا وہ وہی ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر for your comments. Okay, so before I begin this session, I would request everyone
کہ آپ لوگ جن نے لاسٹ سیشن سنا تھا, اٹینڈ کیا تھا آن پیئر پریشر, ایک تو وہ ہینڈ ریز کر کے بتائیں کہ کون کون تھے آپ لوگوں میں سے جو لاسٹ لائیو سیشن اٹینڈ کر رہے تھے, اور دوسری چیز آپ لوگوں نے کوئی ایک لیسن, کوئی ایک بات, اچھی بات جو کہ نفع کی ہو, فائدے کی ہو, سیکھی ہو لاسٹ لائیو سیشن میں, انشاءاللہ وہ شیئر کر دیں تاکہ مجھے بھی, میرے لیے بھی ریویژن ہو جائے, اور سیکنڈلی جو نئے لوگ ہمیں جوائن کریں, جو فرسٹ ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ وہ لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس لیسن سے فائدہ اٹھا لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ جو ہم آج کا سیشن ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کے بارے میں کویشچنس کیے ہوئے تھے, تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی بات شروع کرتے ہیں. تو جسٹ اوکے, حماد رائٹس کہہ رہے ہیں یو آر نیو ٹو دس سیشن. حماد انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ کامنٹس میں برادر سسٹرز جو کہ ماشاءاللہ نوٹس لیتے ہیں وہ آپ سے کچھ شیئر کریں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ اس کا جو کرکس ہے, اس کا جو سمری ہے انشاءاللہ وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل سکے. سو اینی ون لیسن برادر اینڈ سسٹرز جو کہ آپ لوگوں نے لاسٹ سیشن میں لیا ہو, اٹینڈ کیا ہو, تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر سکتے ہیں. اینڈ دا مین وائل جسٹ سی دس. اوکے جی, لیٹ می ریڈ سم کامنٹس ایز ویل کہ کون کون کامنٹس کر رہے ہیں. اوکے, یور فرسٹ لائف سیشن اینگر مینجمنٹ والی ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا الحمد للہ. سسٹر زویا حسین کہہ رہی ہیں, کدھر گیا زویا حسین جی, آلویز فیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ, ڈونٹ تھنک what people will think, just do what اللہ سبحانہ تعالیٰ has offered you. اوکے, الحمد للہ. جزاک اللہ خیر فار دس فیڈ بیک. اوکے, جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس. انشاءاللہ جو لوگ نئے ہمیں فرسٹ ٹائم جوائن کریں وہ انشاءاللہ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں, اور ہم جو آج کا سیشن ہے وچ از آن وسواس اینڈ ایول تھاٹس, وہ وداؤٹ اینی فردر اڈو وہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو ٹاپک ہے میں نے کیوں سوچا اور یہ مجھے کیوں خیال آیا اس کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ کامنٹس اور بہت زیادہ کویشچنز آتے تھے کہ سر وسواس تنگ کر رہے ہیں, کچھ کو اسپیشلی نماز میں, کچھ لوگوں کو نارمل لائف میں, کچھ لوگوں کو عبادات میں, کچھ لوگوں کو حلال اور حرام میں معاملات میں, کچھ لوگوں کو ریلیشن شپس میں. تو اس طرح کے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ کویشچنز آ رہے تھے مجھے کہ وسوسوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے انفارچونیٹ مسلمانوں کو. اور سبحان اللہ ایسے ایسے کیسز بھی میرے پاس ہیں جو میں آپ سے کچھ انشاءاللہ شیئر کروں گا ان ڈیو کورس, کہ جس میں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے زیادہ وسوسوں کا شکار بھی ہم لوگ ہو سکتے ہیں, جس کو نارمل میں یا سائنٹیفک لینگویج میں ہم آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر بولتے ہیں, OCD بولتے ہیں. دس کین بی آف اسپریچول کائنڈ آف نیچر, جس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے, اور ہم جنرلی بھی انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے. تو اس ٹاپک کے بارے میں بہت زیادہ کویشچنز آتے رہے ہیں. ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے رینڈم جو میں نے کویشچن آنسر کیا تھا, لیکن آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو کور دس ٹاپک ان ڈیٹیل, تاکہ جس کو بھی وسوسے آتے ہیں, چاہے نماز میں, چاہے عام لائف میں, چاہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, چاہے کفر اور اسلام کے بارے میں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کہیں کافر تو نہیں ہو گیا, کیا میں مسلمان میں کی حالت میں ہوں, اور سبحان اللہ وہ اس حد تک وسوسوں میں آگے چلے جاتے ہیں, ان کو شیطان بہکا دیتا ہے کہ تم تو کافر ہو گئے اور تم دوبارہ اسلام میں آنا پڑے گا, اور وہ اسٹیٹ میں پھرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے نماز میں وسوسہ آنا, ایبولیوشن میں, طہارہ میں, واش روم میں اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتے ہوئے وسوسے آنا کہ میں ابھی تک صاف نہیں ہوں, اور 8-8 10-10 گھنٹے لوگ اپنے آپ کو صفائی میں لگا دیتے ہیں. وضو کی حالت میں وسوسے آنا کہ انسان وضو کر اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے کہ رک نہیں رہا, 2 گھنٹے کے لیے وضو کر رہا ہے وہ, اور اس کی سکن جو ہے نا وہ گلنے کو آ گئی ہے اور وسوسے نے تنگ کیا ہوا ہے. اور جنرل لائف میں بھی انشاءاللہ ٹیمپٹیشن اینڈ ڈیزائرز, کسی مرد کے بارے میں یا کسی مرد کو عورت کے بارے میں اتنا زیادہ وسوسے آنا اور اٹریکشن ہونا, تو ان کا کیا علاج ہے اور ان کی کیا سائنس ہے, کازز کیا ہیں, کیور کیا ہے, انشاءاللہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے. مینلی وی ول ٹاک اباؤٹ 4 types of وسواس ان دس لائف سیشن انشاءاللہ تعالیٰ. نمبر 1 از وسوساز اینڈ ایول تھاٹس ریگارڈنگ بلیفس, ہمارے عقیدہ کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں, ہمارے دین کے بارے میں ایسے خیالات آنا جس سے انسان کو لگے یہ تو کفریہ خیال ہیں, اور وہ شرکیہ خیالات ہونا جو کہ جن کو ہم شبہات بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. دوسری چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ وسواس ریگارڈنگ ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز,
ڈیزائرز اور فلدی اور ایول تھاٹس آنا, فحش تھاٹس آنا انسان کے اس میں, اور اتنی زیادہ آنا کہ حتیٰ کہ انسان یہ سمجھنا شروع ہو جائے کیا یہ میں ہوں جو اتنا برا سوچ رہا ہوں, حالانکہ میں تو شادی شدہ ہوں, یا جو شادی شدہ نہیں ہے وہ میں تو پریکٹسنگ ہوں, میں تو اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں, پھر بھی اتنے ایول اور ایسے ٹیمپٹنگ خیالات آنا کہ رہا نہ جائے, جو کہ شہوات ہوتے ہیں. ان کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ, ان کی ریالٹی کے بارے میں. عبادات کے بارے میں وسواس, تیسری کیٹیگری. اور جو ماشاء اللہ نوٹس بناتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, یو کین رائٹ دیز 4 points ان دا نوٹس, اور انشاءاللہ جو میں ڈیو کورس میں بتاتا جاؤں گا ان دا کامنٹس باکس, تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں, اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے کچھ پوائنٹس مس کر دیں تاکہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں انشاءاللہ. سو عبادات میں آنا, نماز کی حالت میں آنا, وضو کی حالت میں آنا, ایسی عبادت جن میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے, جیسے طواف کے 7 چکر ہیں, ٹھیک ہے, یا دعاؤں کے پڑھنے میں جس میں کاؤنٹنگ انوالو ہوتی ہے, اس میں وسوسے آنا, تیسری چیز. اور چوتھی چیز ڈیلنگز اینڈ ریلیشن شپس میں, ڈیسیژن میکنگ میں وسوسے آنا, انسان پریشان ہو کہ میں کیا فیصلہ کروں اور فیصلہ ہی نہ کر پائے انسان. ریلیشن شپس, ہسبینڈ وائف یا بہن بھائی یا کولیگ کے بیچ میں یا ماں باپ کے بیچ میں ایسے تھاٹس اور چیزیں آنا جو کہ انسان کی زندگی کو پیرالائز کر کے رکھ دیں اور انسان کے ریلیشن شپس کو تباہ کر کے رکھ دیں. انشاءاللہ اس سے بات کریں گے. سو آئی ووڈ لائک ٹو بگن دس ٹاپک بائی انڈرسٹینڈنگ who gives us the waswas, and let's understand the shaitan, the concepts of shaitan. شیطان ہے کیا, وہ کون سی مخلوق ہے, وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں یا کیا صرف جنات میں سے ہوتے ہیں, اور اس کے بارے میں بات کریں گے. بیکاز وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف وسواس تھرو دا کانسیپٹ آف دا ون ہو گیوز اس وسواس, کہ وہ ہوتا کون ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے جو آخری چیپٹر ہے سورۃ الناس, اس نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس. پہلے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس, میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں, لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں, لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں. 3 ریفیوج لیا, 3 صفات سے اللہ تعالیٰ کی, مطلب اگر ایک سے بھی لیا جائے تو کافی ہے, لیکن 3 صفات سے, اور تو دس مینس کہ کوئی بڑی چیز آنے والی ہوگی آگے, اور وہ کیا ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس, کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, وسوسے ڈالتے ہیں. کن میں سے؟ من الجنۃ والناس, جنات میں سے اور انسانوں میں سے. تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ صرف جنات یا شیاطین وسوسے نہیں ڈالتے, بلکہ وسوسے انسان بھی ڈالتے ہیں. تو the nature of شیطان is to whisper. شیطان کی جو اتھارٹی ہے اور جو شیطان کی نیچر ہے, جو اس کی خصلت ہے, وہ وسپر کرنا ہے, خیالات ڈالنا ہے, اور اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. اگر جنات میں سے ہیں تو ان کی ڈفرینٹ کونوٹیشنز ہیں, اور اگر انسانوں میں سے ہیں تو وہ ڈفرینٹ طریقوں سے ڈالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے, اور اپنی وائف کے ساتھ جاتے ہوئے 2 صحابہ ان کے ساتھ سے گزرے, اور وہ رات کا ٹائم تھا, اٹ واز پچ ڈارک. تو جب اللہ کے نبی آگے جا کے رکے تو پیچھے مڑ کے فرمایا علی رجلین, اپنے قدموں پہ رک جاؤ, یا علی رجلکما, اپنے قدموں پہ رک جاؤ, اسٹینڈ ویئر یو آر, ڈونٹ واک. تو صحابہ رک گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ میری بیوی ہے, اور ان کا نام لیا, تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ, مطلب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ہمیں ایکسپلینیشن دیں گے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو این ایکسپلینیشن. میں کہہ رہا ہوں یہ کہ ہم تو آپ کے بارے میں ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے, برا گمان, کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ جا رہے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا, اس حدیث کا پارٹ ہے ان الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم, بے شک شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں ایک بہت پروفاؤنڈ لیسن دے گا کہ ایک تو جو کنفیوژنز ہیں یا شک ڈال سکتا ہے شیطان, اس کو کلیئر کرنا چاہیے. دوسری بات, شیطان کی وسپرس کا بتایا کہ کس حد تک شیطان آگے جا سکتا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں بھی کوئی وسوسہ دے سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رات کو کس عورت کے ساتھ جا رہے تھے. اور شیطان کا بتایا کہ جس طرح خون ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں, کوئی جسم کا ایسا حصہ ہے جہاں تک خون نہ پہنچ رہا ہو؟ جنرلی خون ہر جگہ جا رہا ہے, آپ کو کہیں بھی کٹ لگے خون نکلتا ہے وہاں سے, وینز, آرٹریز ہر جگہ پہنچی ہوئی ہیں. تو شیطان بھی سبحان اللہ انسان کے جسم میں اس طرح گردش کر رہا ہوتا ہے, اور اتنا زیادہ کنٹرول وسوسوں کی اور ایول تھاٹس کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا ہوا ہے. اور شیطان جو ہے کوئی مخلوق نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اوکے فرشتے ایک مخلوق ہیں, انسان ایک مخلوق ہے, اور شیطان ایک مخلوق ہے. نہیں, شیطان ایک کیفیت کا نام ہے.
شیطان ایک ایول جن یا ایول انسان کا نام ہے. کوئی جن اگر بہت برا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شیطان ہے, اور انسانوں میں سے بھی کوئی اگر بہت برا ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں تم تو شیطان ہو. ٹھیک ہے, تو شیطان کی مخلوق نہیں ہے, رادر یہ جنات اور انسانوں میں سے کیفیات ہو سکتی ہیں. جو ابلیس تھا وہ شیطان تھا لیکن وہ جنات میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی, قرآن میں آتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا لیکن ہم سے شیطان کیوں بولتے ہیں؟ بیکاز آف ہز ایول نیچر اینڈ کیریکٹرسٹک. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر جنات ایول ہو جائیں تو وہ شیاطین بن جاتے ہیں, اور اگر انسان ایول ہو جائیں تو یہ شیاطین بن جاتے ہیں. اور سبحان اللہ, ہم فرعون کی اور حامان کی اور قارون کی خصلت شیطان والی خصلت ہے. دے فالوڈ the tracks of شیطان. اس طرح سے آج کل کے دور میں ایون جو جنز اینڈ بلیک میجک کے فیلڈ میں ہیں, دے آر شیاطین. ٹھیک ہے, جو لوگ لوگوں پہ جادو کر رہے ہیں اور میاں کو بیوی سے جدا کر رہے ہیں اور گھر توڑ رہے ہیں. ایون جو کفار جو مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں وہ شیاطین ہیں آج کل کے دور میں. جو کفار آپ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال نیم, لیکن کوئی ہرٹ نہ ہو جائے, لیکن اٹس ناٹ اے پرابلم. لیڈی گاگا اینڈ انریکے اینڈ دیز پیپل, اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے, لیکن رائٹ ناؤ دے آر پلئنگ دا رولز آف شیطان اینڈ ڈیولز. ٹھیک ہے, دے آر ڈیولز فرام ہیومن کائنڈ اینڈ دے آر ڈیولز فرام جن کائنڈ. ٹھیک ہے, ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کھڑا ہوا دوست ہے, جو کہ ایول دوست ہے, وہ شیطان ہو. تو اس طرح سے ہم بہت ساری اس کی چیزیں ہیں. نا سورسز آف وسواس کیا ہیں؟ ایک تو سورس ہم نے پڑھا کہ شیطان ہے. شیطان انسان کو وسوسہ دیتا ہے, اور وہ کس طرح دیتا ہے؟ یہ من علم الغیب میں سے ہے, اٹ از فرام دا نالج آف انسین. تو شیاطین وسوسہ دیتے ہیں اگر جنات میں سے. اگر انسانوں کی فارم میں سے ہیں تو وہ ہمیں, اٹ کین بی ان اے فارم آف اے بیڈ فرینڈ, اٹ کین بی ان اے فارم آف a colleague جو کہ برے راستے پہ لے جاتا ہے, اور وہ جس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ ہم نے پیر بیشر میں پڑھ لیا. اور تیسری طرح جو ہمارا نفس ہے, نفس بھی ہمیں ان النفس امارۃ بالسوء, کہ جو نفس ہے, نفس امارہ ہے, یہ برائی کی دعوت دیتا ہے. یہ کیونکہ تین طرح کے نفس ہے نا, ایک نفس مطمئنہ, نفس لوامہ اور نفس امارہ. نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو بالکل سبمٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ, سمعنا واطعنا, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ بنا دے. اور انڈیڈ دس نیڈز این ایفرٹ, لیکن اٹس ورتھ اٹ, اٹس ورتھ دا ایفرٹ. دوسرا وہ نفس ہے جو ہم سب کا ہے کرنٹلی, اکثر لوگوں کا, کہ جو لڑتا رہتا ہے, اس سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے, کبھی وہ نیکی کی کوشش کرتا ہے, کبھی نمازوں کی طرف جاتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, پھر اسے گناہ بھی پھسل بھی جاتا ہے, پھر وہ توبہ استغفار کرتا ہے, آنسو بہاتا ہے اور واپس اللہ کی طرف راستہ اپناتا ہے. اور تیسرا نفس امارہ ہے جو کہ گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے. So these are the sources of وسواس. لیکن جنرلی زیادہ تر جن وسواس کی آج ہم بات کریں گے وہ شیطان کی طرف سے ہیں. اور میں ایک بات بتاؤں, شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف وسوسوں کی ہی طاقت دی ہے. شیطان ہمیں پکڑ کے کہیں لے جا نہیں سکتا. شیطان ہمارے سر کو پکڑ کے شرک کی طرف سجدہ نہیں کروا سکتا. وہ صرف کیا کام کر سکتا ہے, وہ ایک برا خیال ہمارے ذہنوں میں ڈال سکتا ہے. دس از آل وٹ ہی ہیز, یہ ساری اس کی پاور ہے. اور وہ کس طرح سے پلے کرتا ہے, وہ لوگوں کے ذہنوں میں خیالات ڈالتا ہے, تھاٹس آتی ہیں. اور یہ جو خیالات ہیں یہ بہت بیسک لیول کے وسواس ہوتے ہیں شروع میں, لیکن جب ان خیالات کو انسان سوچنا شروع کر دے اور رد نہ کرے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھے, اور ہم آج جو کیورز پڑھیں گے ان پہ عمل نہ کرے, تو somehow these thoughts ultimately these thoughts become their feelings. کسی عورت کے بارے میں خیال آ رہا ہے, ایک دفعہ آیا اس نے اس کو جھٹک دیا, دوسری دفعہ آیا اس نے کہا کہ ہاں دس از انٹرسٹنگ, تیسری دفعہ آیا, اور یہ روزانہ نہیں آتی بلکہ شیطان از ویری پیشنٹ. وہ بہت عرصے میں سلولی اینڈ گریجولی وہ آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے, حتیٰ کہ انسان سے برائی اور بدکاری ہو جاتی ہے. تو جو تھاٹس ہوتے ہیں کسی عورت کے بارے میں, الٹیمیٹلی جب انسان سوچتا رہتا ہے اور اس کو وہیں سے کاٹتا نہیں ہے, روکتا نہیں ہے, تو کیا ہوتی ہے, اس کی فیلنگس ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اور جو فیلنگس ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں تو الٹیمیٹلی اگر وہ یہاں پہ نہ روکے, بیکاز فرسٹ اسٹیج تھاٹس کی آسان تھی اس کو روکنا, تو فیلنگس ڈیولپ ہو جاتی ہیں, پھر اٹ از کمپیریٹیولی ڈیفیکلٹ اسٹیج 2. اور اسٹیج 3 ہے وچ از ایکشن. جب فیلنگس بہت ڈیولپ ہو جاتی ہے انسان حتیٰ کہ ایکشن کر دیتا ہے, زنا تک پہنچ جاتا ہے, والعیاذ باللہ شرک تک پہنچ جاتا ہے, یا پھر اپنے جو وسواس کو سمجھتا ہے کہ یار یہ حق اور سچ ہے ریگارڈنگ اسلام اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے والعیاذ باللہ. اور پھر وہ ایکشن کرتا رہتا ہے
حتیٰ کہ وہ اس کی بیہیویئر اور سیکنڈ نیچر بن جاتے ہیں. دس از دا تھاٹ پروسیس اینڈ دس از دا بیہیویئرل پیٹرن جو کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکارٹسٹ بھی مینشن کرتے ہیں. اینڈ دس از واٹ اسلام ٹیچز اس. تو اسلام نے اس کو اسٹیج 1 سے ہی کٹ کرنے کا بولا, کٹ اٹ فرام اٹس روٹس. جیسی خیال آئے وہیں سے ختم کر دینا چاہیے. ایک اور کانسیپٹ جان لیں اس کے بارے میں کہ گڈ ایکشنز, نیک اعمال نفس مطمئنہ کو اور نفس لوامہ کو اسٹرانگ کرتے ہیں. نفس لوامہ ہے جو میں الارم کرتا ہے, غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, اٹس این الارم, یو آر ڈوئنگ رانگ. لائک میں نے کیا فرمایا, الاثم ما حاق فی صدرک, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کو کھٹکے. تو نفس امارہ جو ہے نا وہ ناک کرتا ہے کہ ٹھک 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 تم غلط راستے پہ جا رہے ہو, ٹھیک ہو جاؤ. تو نیک ایکشنز جو ہے نا وہ نفس امارہ سوری نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ جو کہ ہمیں جگاتا رہتا ہے, اس کو اسٹرانگ کرتا ہے. ایک انسان اگر نیک ایکشنز کرتا رہتا ہے تو اس کا جو شیطان ہے جو اس کے ساتھ ہے قارین, جس کے بارے میں آج بات بھی کریں گے, وہ اور جو باقی شیاطین ہیں ارد گرد اس کے, ان کو ویک کرتا ہے اور نفس امارہ کو بھی ویک کرتا ہے. اور اس کا جو پیورٹی ہے جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پیدا بھی کیا ہے, ہر انسان کے ساتھ بہت سارے ملائکہ ہیں اور ایک جن ہے اور مختلف شیاطین بھی اور اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ آف اینڈ آن آتے رہتے ہیں اسے گمراہ کرنے کے لیے. تو شیاطین ویک ہوتے ہیں اور فرشتے اسٹرینتھن ہوتے ہیں, اور اس کا جو نیک نفس ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے نیک اعمال کرنے سے. یہ بات یاد رکھیں. اور گناہ کرنے سے, سنز کرنے سے فرشتے کمزور ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں, مطلب وہ فرشتوں کو اپنی ایکسس سے کمزور کر رہا ہے کہ the frequency of them coming to this person is is weakened, is lesser. اور جو شیاطین ہے جو قارین ہے وہ اس کا اسٹرینتھ گین کرتا ہے, حتیٰ کہ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, حتیٰ کہ وہ حکم دینے شروع کر دیتا ہے شیطان جو اس کے ساتھ ہے کہ تم یہ کام کرو. سجیشن تک بات نہیں رہتی, وہ حکم دیتا ہے تھرو وسپرز یہ کام کرو, اور پھر انسان کہتا ہے کہ میں تو بے بس ہوں, کہتے ہیں تو میرا دل بہت چاہ رہا ہے اور میں کنٹرول نہیں کر پا رہا, اور پتہ نہیں تو ہمیں ایسے کیوں ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کبھی کبھی بالکل کنٹرول نہیں کر پاتا اور میں اس گناہ کی طرف چلا جاتا ہوں, ایز اف someone is pushing me to it and someone is driving me to it. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان اتنا کمزور ہوتا ہے, اس کا نفس لوامہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے اور نفس امارہ اور قارین اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو حکم دینا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر انسان ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس کی ایڈکشن ہو گئی ہے. ہی اسٹارٹ ٹو ریئلائز اینڈ تھنک, اور پھر ایڈکشن سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو شیطان ہمیں فزیکلی کنٹرول نہیں کرتا. قرآن میں بھی آتا ہے, قیامت کے دن قرآن میں آتا ہے شیطان لوگوں سے کہے گا, اور قیامت کے دن ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو محاورہ ہے نا, جو کلام ہے, ڈائلاگ کا مینشن کیا, فرمایا ان اللہ وعدکم وعد الحق. شیطان کہے گا کہ بے شک ایک اللہ نے تم سے وعدہ کیا, اس کا وعدہ سچا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ, اور ایک میں نے وعدہ کیا تھا تو میں نے وہ وعدہ توڑ دیا اور میں جھوٹا نکلا, میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی. وَأَمَّا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان, میرا تمہارے اوپر کوئی رائٹ نہیں تھا, میں تمہیں پکڑ کے نہیں کوئی گناہ کراتا تھا, إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, کہ بے شک میں تمہیں بلاتا تھا, تمہیں وسپر کرتا, تمہیں انوائٹ کرتا تھا اور تم میری بات مان لیتے تھے, تم میری کال کو قبول کرتے تھے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اللہ اکبر. تو شیطان کہے گا تم آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. ولوموا انفسکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے آج تم بلیم مت کرو بلکہ اپنے آپ کو بلیم کرو. کیونکہ ہوگا کیا قیامت کے دن, لوگ جب ابلیس اور شیاطین لوگ سامنے آئیں گے نا, تو لوگ ان کو گالیاں دیں گے اور انہوں کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا تگنا عذاب دے, اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ اس کو تو جہنم میں ڈال, تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا, یا اللہ اس سے مجھے گمراہ کیا, اس کو عذاب دے, مجھے بچا لے. شیطان کہے گا, جو قارین ہوگا اور ابلیس ہوگا, کہے گا کہ میں نے تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے تم بلیم مت کرو, تم اپنے آپ کو بلیم کرو, کیونکہ میں تو صرف تمہیں بلاتا تھا, تمہیں انویٹیشن بھیجتا تھا کہ پورن ویب سائٹ پہ جاؤ, اس گرل فرینڈ سے بات کرو, فلاں جگہ پارٹی ہو رہی ہے, ڈرگ ہو رہی ہے, الکوہل پیو, یا فلاں والعیاذ باللہ عورت سے فورنیکیشن ایڈلٹری کرو, یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال سوچو. تم نے خود سوچا, میں تمہیں پکڑ کے تو نہیں کروایا. اللہ اکبر. یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیوچر کی بحث ہمیں بتا رہے ہیں. So this is the nature of shaitan. He only whispers to us. He doesn't grab you and tell you اٹھ یہ کام کر, پکڑ کے ہاتھ سے لے جائے گا. نہیں, ایسے نہیں کرے گا. اور سبحان اللہ, انسان جو ہے نا اس کی مثال کیا ہے, قرآن میں فرماتے ہیں ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء,
کہ وہ تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے, صدقہ مت دو, صدقہ مت دینا, تم غریب ہو جاؤ گے, تمہارے پاس جو سیونگ ہے, کوئی خدا نہ خاصا آفت آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, تمہیں پیسے چاہیے, تم کیا کرو گے؟ یہ he appears as your sincere friend. تو صدقہ مت دو, بس تھوڑا 1000 دے دو یا 500 دے دو, بس کافی ہے. حالانکہ اللہ اکبر, اللہ کے نبی نے کہا داؤوا مرضعکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو, بلائیں ٹلتی ہیں صدقے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے وعدے یہ تھے جو کہ حق ہیں, اور شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ ان الشیطان یعدکم الفقر, وہ تمہیں فقیری کا وعدہ کرتا ہے, تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے, ہے تم غریب نہ ہو جاؤ, اتنا پیسہ مت خرچ کرو دین کے لیے. ویأمرکم بالفحشاء, اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گناہ کرو. اللہ اکبر. کہ جب بھی کوئی دل چاہے نا کسی عورت سے بات کرنے کا, جب بھی دل چاہے اپنی گرل فرینڈ کو کال کرنے کا, جب بھی دل چاہے کہ میں فلاں مووی دیکھ لوں جو کہ فیلڈی ہے اور اٹس شیم فل, جب بھی دل چاہے کہ میں کسی پورن ویب سائٹ پہ چلا جاؤں, یہ ایک آیت یاد کر لیں, وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. جو بھی فحاشی اور بے حیائی کا خیال آتا ہے نا, وہ آپ اور میں نہیں سوچ رہے تھے جنرلی, وہ شیطان کا حکم ہوتا ہے, وہ شیطان کا وسپر ہوتا ہے. and واللہ العظیم, واللہ العظیم, ایک شخص جو پہچان لے کہ میری تھاٹ کیا ہے اور شیطان کی تھاٹ مجھے کیا آئی ہے, وہ بہت لکی انسان ہے. جو فرق کر لے کہ یہ میرا خیال تھا یا شیطان کا خیال تھا, اور جو کہ اپنے آپ کو سینسٹیو رکھے خیالات کے بارے میں کہ یہ جو بھی مجھے تھاٹ آئی ہے کہ یہ کام کرو, یہ میں تھا, یہ شیطان نے مجھے بھی وسپر کیا ہے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ شیطان نے مجھے وسپر کیا ہے, تو I don't need to obey him. یہ شیطان تھا. جب انسان کو ریئلائز ہو نا شیطان تھا, تو انسان ویسے کانشیس ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا جو وعدہ ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, کہ وہ تمہیں وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے, وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, کہ بے شک جو شیطان کا وعدہ ہے وہ غرور, دھوکے اور فراڈ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جس کا وعدہ تھا. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ واللہ یعیدکم مغفرہ منہ وفضلہ واللہ واسع علیم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. شیطان ہمیں فیک ہوپس کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم ابھی بہت زندگی پڑی ہے, لمبا عرصہ پڑا ہے تم نے اب, اور ہم وسواس پہ آتے ہیں, وسواس پہ مارے. ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ شیطان اینڈ ابلیس ہمارے ساتھ ہے, اور جب اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو دین وی ول کم ٹو وسواس انشاءاللہ تعالیٰ. شیطان کیا وعدے کرتا ہے کہ ابھی تو بڑی لمبی زندگی پڑی ہے جی, ابھی تو کھاؤ پیو عیش کرو, جب 50-60 سال کے ہو جاؤ گے نا پھر حج کی طرف جانا. نماز کل سے کیوں شروع کر رہے ہو یار؟ ان لوگوں بھی تو دیکھو, انہوں نے جوانی میں عیاشی کی, بڑھاپے میں نمازیں شروع کر دی, اللہ نے گناہ معاف کر دیا ان کے, تم بھی ایسے کر لینا, انجوائے کرو, 4 دن کی جوانی ہے, پھر نمازیں پڑھنا شروع کر دینا. یا ابھی پیسے کما لو, ابھی لوٹ مچا لو, بعد میں دین کی طرف آ جانا جب زندگی کا آخری سا آ جائے گا. دس از ہز پلانس. ابھی خرچ نہ کرو, اللہ کے دین کی طرف نہ جاؤ, جو ہے نا پھر خرچ کر لینا جب تم مالدار ہو جاؤ گے. ابھی اس عورت سے گناہ کر لو, ریلیشن شپ کر لو, توبہ کر لینا. ابھی اس ویب سائٹ پہ چلے جاؤ, پھر توبہ کر لینا. یہ اس کے وعدے ہیں. اللہ کب پتا کہ کب موت آ جائے, اس کے وعدے ہمیشہ جھوٹے ہیں. دس از ہاؤ ہی گیوز فیک ہوپس ٹو پیپل. شیطان نوز آر ویک پوائنٹ, یہ بات جان لیں. علماء سے جب پوچھا گیا, اور یہ جو قرآن و حدیث کو ہم دیکھیں نا, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو ہر انسان کا وہ ویک پوائنٹ بھی جانتا ہے کہ اس کو میں کس اینگل سے پکڑوں. کچھ لوگوں کا ویک پوائنٹ عورت ہوتی ہے, اور کچھ لوگوں کا ویک پوائنٹ مال ہوتا ہے. سلف صالحین سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر تم اپنے وہ عمراء کو اور لیڈرز کو کہا کرتے تھے, اگر آپ ہمیں احد پہاڑ کے برابر کے مال کے اوپر بھی رکھوالا کھڑا کر دیں تو ہم اپنی امانت داری کی گارنٹی دیتے ہیں, کیونکہ فتنہ ہمارا مال کا نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہمیں بلیک اور کالی کوئی عورت جو کہ بدصورت ہے اس کے اوپر رسپانسبلٹی دے دیں کہ تم اس کی حفاظت کرنا, ہم اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس نہیں سمجھتے. تو ہر بندے کا فتنہ ڈفرنٹ, کچھ کا مال کا فتنہ, کچھ کا عورت کا فتنہ, کچھ کا کسی اور چیز کا فتنہ, کچھ کا شبہات کا فتنہ, اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس کا فتنہ. کچھ لوگوں کا they are vulnerable to the whispers of شیطان in regards to their family matters and their relationships. So ہر بندے کا فتنہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. شیطان knows your weak point. He is the best salesman with the worst product. اس کو he exactly knows how to sell you his idea. اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے آپ کو پتا ہے؟
آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا اس کا ایکسپیرینس ہے, وہ آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے سے ہے, اور اس نے ہر انسان کو دیکھا ہے, تمام انبیاء کے ساتھ ڈیل کی ہے اس نے, اس کا ہزاروں لاکھوں سال کا ایکسپیرینس ہے, اور وہ دعوت کس چیز دے رہا ہے, وہ جہنم کی دعوت دے رہا ہے. اور کتنا اچھا سیلز مین ہے وہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے, کہ جب کبھی کبھی ایسا گناہ میں پڑ جاتا اور کر لیتا, پھر وہ اس کو خیال آتا ہے کہ یار یہ تو گناہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کرنے کا, یہ مجھ سے کیسے ہو گیا, اور انسان اپنے آپ پہ یقین نہیں کرتا کہ یہ میں نے کیسے کر لیا, somehow میرے آنکھوں کے آگے فوگ آ گئی تھی, پردے پڑ گئے تھے تو میں نے گناہ کر لیا, حالانکہ this never happens to me. He know how to sell the idea, اور whispers کے تھرو کرتا ہے. اور یہ بات جان لیں کہ whispers کہاں آتے ہیں, یہ جو دل ہے نا, یہ دل الذی یوسوس فی صدور الناس, کانوں میں نہیں, دماغ میں نہیں, صدور الناس, دل, یہ دل ہے نا, یہ اصل چیز ہے. اگر انسان نے اپنے دل کو سنبھال کے رکھا نا تو انسان بچ جائے گا اس کے وسپر سے, اور اگر دل کو نہ سنبھالا تو بہت گمراہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, الا وان فی الجسد مضغہ, جان لو کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر یہ لوتھڑا جو گوشت کا حصہ ہے, this piece of flesh, if this gets corrupt, the whole body will be corrupted. And if this will be rectified, then the whole body rectifies. کیونکہ یہ بادشاہ ہے, اور یہ جو تمام لمز ہیں اس کے رعایا ہیں, جو یہ حکم دے گا یہ کریں گے, اور اگر یہ نیکی کا حکم دے گا تو یہ نیکی کریں گے, اگر یہ برائی کا حکم دے گا وہ برائی کریں گے. اور اسی طرح سے this brings us to قارین. قارین جو ہے نا وہ اس کی طرف سے فوکس ہے, دل کی طرف, کہ وہ دل کو کرپٹ کرنا چاہتا ہے بائی کانسٹنٹلی وسپرنگ. ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ کے سے فرمایا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ایک جن ہے, انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ایک جن ہے, لیکن اللہ نے میری مدد کی اس کو مسلمان کر کے, تو اب مجھے صرف وہ نیکی کا حکم دیتا ہے. اور ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اس کی پروٹیکشن کے لیے, اس کو نیک خیالات دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, 2 فرشتے اس کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں, اور مختلف اور بھی فرشتے ہیں جو کہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہیں. سم علماء آف تفسیر دیتے کہ منیمم 10 فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن the point is, ایک انسان سارا دن گانے سن رہا ہے تو فرشتے اس کی کیا ہیلپ کریں گے جب انسان نہیں گانے سن رہا ہے, اور انسان ہر دن گناہ میں اور امپیورٹی کی حالت میں, اور وضو کرتا نہیں ہے, نماز کی طرف جاتا نہیں ہے, تو فرشتے کیا کر پائیں گے اس کے ساتھ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے, لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ انہی کو راستہ دکھاتے ہیں. تو قرین کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے مزید ڈیٹیل میں, لیکن بریفلی وہ ہمیں بار بار کانسٹنٹ وسپرز دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو مینلی دیر آر 3 categories آف ڈاؤٹس جس کے بارے میں ہم نے بات کی. بلیف, عقیدہ, اس کے بارے میں ہم تھوڑی ڈیٹیل بات کر لیتے ہیں. شبہات. ایک گروپ آف صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو اپنی زبان پہ لائیں. ہمیں ایسے برے ایول تھاٹس آتے ہیں, ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو وہ بتائیں, اپنی زبان پہ لائیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ we would prefer کہ ہمیں آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے اور مار دیا جائے rather than speaking those words. وہ اتنے ایول اور اتنے ڈرٹی خیالات ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وقد جدتموہ, کہ واقعی میں تمہیں خیالات آتے ہیں؟ قالوا نعم یا رسول اللہ, انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک صریح الایمان, یہ کھلا ایمان کی نشانی ہے, یہ صریح اوپن اور کھلے ایمان کی نشانی ہے. Now we need to understand this hadith. پہلی بات کہ وسواس جو آتے ہیں نا, ضروری نہیں ہے کہ اس انسان کو ہے جو کہ اچھا مسلمان نہیں ہے, یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان رہ ہی نہیں گئے, انفارچونیٹلی ہم تو کفر میں چلے گئے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وسواس جو ہے نا ایک ایسے انسان کو آئے جو کہ اسٹرانگ مسلم نہیں ہے, بلکہ صحابہ سے اسٹرانگ کون ہو سکتا ہے. اور یہ بہترین جماعت تھی صحابہ کی, بہترین خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کی میں نے کیا فرمایا, سب سے بہترین میرا دور, اس کے بعد آنے والوں کا دور, اس کے بعد آنے والوں کا دور. صحابہ کا جو جنریشن ہے سب سے بہترین جنریشن ہے انبیاء کے بعد. اب ان کو ایول تھاٹس کیسے آ رہے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے, وہ گوارا نہیں کر سکتے. they cannot think of putting those words into on the tongue.
تو اللہ کے نے کہا کہ ذالک صریح الایمان. تو یہ وسوسے ان لوگوں کو ہی آتے ہیں جنرلی جو کہ ایمان میں اسٹرانگ ہوتے ہیں, جو اچھے مسلمان ہوتے ہیں, جو پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں. اللہ کے نے کیا فرمایا, یہ ایمان کی نشانی ہے تمہارے دلوں میں. حالانکہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ ویکنیس آف ایمان کی نشانی ہے, یہ میری کمزوری ہے, لیکن یہ واللہ العظیم یہ ایمان کی نشانی ہے. دوسری چیز, صحابہ نے اس کے بارے میں ان کے بارے میں بولا نہیں, وہ ان الفاظ کو, ان خیالات کو اپنے زبانوں پہ نہیں لائے. تو ہمیں بھی کرنا چاہیے, جس کو خیالات آتے ہیں, بری تھاٹس آتی ہیں, تو اپنی زبان پہ وہ نہ لائے, وہ زبان پہ نہ لائے. تیسری چیز, انہوں نے اپنے دلوں میں بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا. زبان پہ تو لانے سے ریجیکٹ کیا ہی کیا, اپنے دلوں کے اندر لانے سے بھی ان تھاٹس کو ریجیکٹ کر دیا کہ دے جسٹ گاٹ ریڈ آف دیز تھاٹس بائی. حالانکہ بار بار آتی تھیں, ایسے نہیں کہ ایک دفعہ آئیں, بار بار آتی تھیں, لیکن وہ اس کو ڈس لائک کرتے تھے, وہ اس سے ڈسکمفرٹ فیل کرتے تھے. چوتھی چیز, وہ اس خیالات پہ شیمفل تھے, دے ور ناٹ پراؤڈ آف اٹ. یعنی کہ جی میں تو ایسا سوچتا ہوں, آئی تھنک میرا یہ خیال ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں. نہیں, دے ور ناٹ پراؤڈ آف اٹ, دے ور شیمفل آف اٹ, اینڈ دس از دا سائن آف ایمان. اینڈ the fifth point is we need to learn from this hadith is they were Sahaba. We should be surprised کہ اگر مجھے اور آپ کو خیالات آ رہے ہیں, اور ہمیں اس شک میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم شاید ویک مسلمان ہیں یا پتہ نہیں اسلام میں رہے یا نہیں رہے. حالانکہ یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایمان کی نشانی بتایا. تو جب صحابہ کو آ سکتی ہے تو مجھے اور آپ کو نہیں آ سکتے خیالات؟ بالکل آ سکتے ہیں, لیکن ان کو زبان پہ نہیں لانا چاہیے, اور ان پہ شیمفل فیل کرنا چاہیے, اور ان کو مطلب ان پہ ریگریٹ فیل کرنا چاہیے. اور کیا کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ میں آپ سے بات کرتا ہوں. نمبر 1 از, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا, اور پھر کہتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا, مطلب تمہیں کس نے پیدا کیا, تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا, تمہارے دادوں کو کس نے پیدا کیا, حتیٰ کہ وہ کہتے فرماتا ہے والعیاذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ نعوذ باللہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا, تمہارے اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو, تم شیطان کی پناہ میں آؤ, اللہ تعالیٰ سے, تم اللہ کی پناہ میں آؤ شیطان مردود سے. اور دوسرا, اس خیال کو وہیں رد کرو, اس خیال کو وہیں سوچنا شروع کرو. تو اس سے میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ شیطان ڈفرینٹ ٹیکنیک سے آتے ہیں انسانوں کے پاس, کہ تمہیں کس نے پیدا کیا, تمہیں باپ کو, اور کرتے کرتے تمہارے آدم کو کس نے پیدا کیا, اور آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا, پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. اس طرح کے خیالات دیتے ہیں انسان کے ذہن میں. تم کیا کرو, اس کو فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ لو, تاکہ سب سے پہلے شیطان کو رد کر دو. اور دوسرا, اس خیالات کو میکسیمم ایفرٹ کرو, کوشش کرنے کی کہ روک لو. اور اس بات کو بھی نوٹ کر لیں, اس بات کو بھی دیکھ لیں کہ this hadith of Rasul sallallahu alaihi wasallam, this advice of Rasul sallallahu alaihi wasallam is against some philosophical questions, to question everything. فلسفی کے پروفیسرز اور منطق کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ question everything. No, you shouldn't question everything. There are some things which are universal truth, جو کہ یقینی ہے. You shouldn't question everything. اور دوسرا, this rejects a part of critical thinking. Critical thinking کے نام پہ انسان پتہ نہیں کہاں تک آج کل کے پروفیسرز اور لوگ جو کہ اللہ معاف کرے انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں, وہ کہاں تک پہنچ. Yes, there is a point, ہم critical thinking لازمی کرنی چاہیے, لیکن there should be a limit. ہر ایک چیز کی لمٹ ہے. میرے سننے کی لمٹ ہے, میں آپ لوگوں کو بھی نہیں سن پا رہا, حالانکہ آپ لوگ کچھ لوگ اسلام میں بھی ہیں. اگر میرے ساتھ والے کمرے میں بھی بیٹھا ہو, وہ آہستہ بول رہا, میں اس کو نہیں سن پاتا. یہ میری کانوں کی لمٹ ہے. میں اس دیوار سے پیچھے نہیں دیکھ پا رہا, یہ میری آنکھوں کی, یہ میری سائٹ کی لمٹ ہے. میں چونٹیوں کی بول رہی چونٹیاں, میں ان کو نہیں سن پا رہا کیونکہ میری کانوں کی فریکوینسی ان تک نہیں پہنچ سکتی, میری لمٹ ہے. میں یہ مائک اٹھا سکتا ہوں, میں یہ ریموٹ اٹھا سکتا ہوں, لیکن میں ایک گاڑی نہیں اٹھا سکتا, یہ میرے ہاتھوں کی لمٹ ہے. اس طرح سے انٹلیکچولی بھی میری ایک لمٹ ہے, میں ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا. تو we shouldn't question each and everything. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا نفس میرے سے ایسی باتیں کرتا ہے, مطلب میرا نفس مجھے کچھ ایسا بولتا ہے, نفس امارہ بسو, برا نفس, کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اینڈ آئی ووڈ پریفر ٹو بی اے برنڈ کول, کہ میں جلا ہوا ایک جو ہے نا کوئلے کا حصہ ہو جاؤں, ٹو اسپیک دوز ورڈز اینڈ ٹو برنگ دوز ورڈز آن مائی ٹنگ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پتہ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الا الوسوسہ، کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے جو وار ہے اس کو وسوسہ تک ہی رکھا، شیطان کے جو ٹریپس ہیں اور اس کے جو وار ہیں اس کو صرف وسوسے تک ہی رکھا اور اس کو آگے نہیں بڑھایا کہ وہ انسان کو فزیکلی بھی آ کے گمراہ کرے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اوتھینٹک نریشن۔ تو اس میں اب دیکھیے جتنے بھی پوائنٹس ہیں، صحابہ ایک نیگیٹو وہ بات لے کے آ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پازیٹیو میں اور اس آپٹیمسٹک رسپانس دے رہے ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ یہ ایمان صرف ایمان کی نہیں، صریح الایمان، کھلے ایمان کی نشانی ہے۔ کبھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس سے زیادہ موقع نہیں دیا۔ کبھی بھی انسان کو یہ نہیں کرے کہ تمہارا ایمان کیسے ہے، تم اتنے کمزور کیوں، نہیں، بلکہ الٹا تمہیں ایمان کی بشارت دی اور نشانی دی۔ تو جان لیں کہ جو ایمان والے ہیں نا ان کو ایسے خیالات آتے ہیں، جو دین کو پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہی ایسے خیالات آتے ہیں۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ اگر ہم پہچان لیں کہ یہ خیالات شیطان کی طرف سے ہیں then we will be easily able to rectify these thoughts۔ دوسری، don't blame yourself، اور اللہ کے بندے نے ان کو بلیم نہیں کیا کہ تمہاری غلطی ہے۔ اور جس کو یہ خیالات آ رہے ہیں obsessive compulsive disorder regarding their ایمان and faith and purity اور وہ سب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، don't blame yourselves، rather blame it to شیطان، کہ شیطان مجھے تنگ کر رہا ہے اور میں نے اس کا شکار نہیں ہونا۔ اور تیسری چیز، اللہ کے وسلم نے اس کو پازیٹیو میں رپلائی کیا، تو آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیو میں رپلائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی ایول تھاٹس آ رہے ہیں اس کو بڑا اچھا سمجھنا شروع کر دیں اور ان پہ بڑا خوش ہوئیں، رادر ٹرائی ٹو گیٹ ریڈ آف دیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور چینج یور اٹینشن ٹو سم تھنگ گڈ۔ رادر ایسا کر لیں کہ جب بھی مجھے برا خیال آیا میں 10 دفعہ استغفار پڑھوں گا، بجائے کہ پریشان ہوں اور مصیبتیں پڑھوں 10 دفعہ استغفار پڑھوں گا، کیونکہ شیطان کو پسند نہیں ہے کہ آپ کو جب بھی وسوسہ دے آپ 10 دفعہ استغفار پڑھ لیں، اپنے گناہ معاف کروا دیں۔ یا ارادہ کریں کہ جب بھی مجھے برا خیال آئے میں 2 نفل پڑھ لوں گا، اینڈ شیطان ہیٹ سیٹ کہ آپ 2 نفل پڑھیں۔ شاید تو شروع میں کرتا رہے کہ یار کب تک شاید یہ ہار مان جائے، لیکن اگر آپ نے ہار نہ مانی تو ہی ول لیو یو رائٹ دیر اینڈ دین، کچھ عرصے کے بعد کہ تو بندہ ہار ہی نہیں مان رہا، اینڈ اٹ از پریفریبل فار می کہ میں اس کو وسوسہ ہی نہ دوں، بجائے کہ 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے یا 10 دفعہ استغفار پڑھنا شروع کر دے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی بیسس میں کہ جب انسان اس وسوسے سے نفرت کرے اور اس کا مقابلہ کرے، اس کو ریپل کرے، ایز اے مجاہد ریپیلز دا انیمی، دس پرسن ہیز کلیئر ایمان۔ جیسے ایک مسلمان دشمن سے لڑتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک وار کرے دشمن پہ اور دشمن پیچھے ہو جائے اور کبھی دوبارہ وار نہ کرے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، وہ دشمن دوبارہ آتا ہے، اٹیک کرتا ہے، اور وہ جو بندہ ہے وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے کہ میں اس کو پیچھے کروں۔ تو وسوسے کا اس طرح سے مقابلہ کرنا ہے ہم لوگوں نے، بار بار اس کو ریپل کرنا ہے، بار بار اس کو دور کرنا ہے، پھر بار بار آئے گا، اگین اینڈ اگین وہ آئے گا، سالوں تک آئے گا، لیکن ہم نے مجاہد کی طرح مقابلہ کرتے رہنا جب تک وہ ہار نہ مان جائے۔ اینڈ جو شخص یہ کام کرتا ہے نا، دس از سائن آف کلیئر ایمان۔ اور یہ بات جان لیں کہ دس ہیپنز، میں نے بار بار کہا کلیئرلی، دس ہیپنز ٹو پریکٹسنگ مسلمز، دس ہیپنز مور ود دوز پیپل who want to gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala، جو کہ اللہ کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ایک انسان نے کہا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہ مجھے یہ خیالات آتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ابشر ابشر ابشر، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈاؤٹس آتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ کہ یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے۔ آپ وسوسوں کو اس طرح سے لیا کریں جس طرح میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جس طرح آپ سے کوئی مجنون، ایک پاگل انسان بات کر رہا ہے، آپ سے اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے، آپ کو کوئی بات کر رہا ہے، آپ اس کی بات کو دھیان دیں گے؟ کیا آپ اس کی بات کو دھیان دیں گے؟ کہیں گے یار تم مجھے باتیں تنگ کر رہی ہیں اور سر نہیں، یا کہیں گے تم خاموش ہو جاؤ؟ آپ کو پتا پاگل انسانوں کبھی خاموش نہیں ہوگا۔ You will just do it, you will not pay attention to it and move on, do your business, do your job۔ تو جو وسوسے ہیں نا، یہ تو پاگل انسان سے بھی برا شخص دے رہا ہے جو کہ شیطان ہے۔ تو شیطان جو مرضی بولتا رہے، just treat شیطان as he is a madman، جو کہ آپ کو وسوسے دے رہا ہے اور آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جیسے پاگل انسان بولتا رہے آپ اس کو چپ ہونے کا بھی نہیں کہتے،
آپ you just go away from it, just say اعوذ باللہ and go away from it. So it's like پاگل انسان. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے کچھ صحابی, ان کے کچھ ساتھی ان کے پاس ہے اور کہا کہ ہمیں نماز میں, ورشپ میں بہت خیالات آتے ہیں جو کہ ہمیں نماز سے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. ابھی بہترین لوگ ہیں ایک طرح سے, تابعین ہیں. تو جیوز اور کرسچنز ہم پہ ہنستے ہیں, اسپیشلی جیوز, اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو جب تم نماز پڑھتے ہو اور تمہیں خیالات آتے ہیں تم تنگ ہوتے ہو اسے, ہم لوگ جب اپنی عبادت کرتے ہیں نا ہمیں خیالات نہیں آتے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جو کمپینینز تھے ان کے وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا کیوں ہے, ہم تو حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں, تو ایسا کیوں ہے کہ ان کو وہ تنگ نہیں ہو رہے اور ہم تنگ ہو رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہی دلیل ہے کہ تم حق پہ ہو, تم تنگ ہو رہے ہو, تم وسوسے کو شکار ہو رہے ہو, اور وہ باطل پہ ہیں وہ اس لیے اس بات کا شکار نہیں ہو رہے. کیونکہ شیطان ہمیشہ حق والوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, وہ گمراہوں کو آلریڈی گمراہ کر کے کیا کرے گا. ایک چور ہے, وہ دو گھروں کے سامنے آیا, ایک گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, غریب لوگ ہیں وہ, اور دوسرے گھر میں بہت سونا اور مال پڑا ہے. وہ کس گھر میں چوری کرے گا؟ غریبی گھر میں جائے گا جن کو وہ کھانا خود کھلانا پڑ جائے انہیں, یا امیر گھر میں جائے گا؟ ڈیفینیٹلی امیر گھر میں جائے گا, کیونکہ اس کا لینا دینا اس سے ہے. شیطان گمراہوں کو دوبارہ گمراہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ آلریڈی ان کی پارٹی میں, ان کے الائے میں ہے. لیکن شیطان مسلمانوں کو, اسپیشلی پریکٹسنگ مسلمانوں کو زیادہ گمراہ کرتا ہے, زیادہ شکار کرتا ہے لوگوں کا, تاکہ ان لوگوں کو میں نے اپنے راستے پہ لانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں, جو جنت کی طرف جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ has forgiven for my ummah that which is whispered to them. جو ہمیں خیالات آتے ہیں نا, اور جو وسوسے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پہلے سے ہی معاف کر کے رکھے ہیں. الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ پہ بہت بڑا کرم ہے کہ جو بھی ہمیں برے خیالات آتے ہیں نا, اگر کسی انسان کو تنگ کر رہے ہیں, وہ اس پہ معاف ہے. اس کی ایکسیپشنز ہیں کہ جو شخص ابھی ایک انسان حسد کرنا شروع ہو جائے اپنے رشتہ داروں سے, وہ الگ چیز ہے, وہ وسوسوں اور ایول تھاٹس کا شکار نہیں ہے, او سی ڈی کا شکار نہیں ہے, اس ٹریپ کا شکار نہیں ہے, وہ خود حاسد بن رہا ہے, اس کے الگ کیس ہے, اس کا گناہ ہوگا اس کو. لیکن جو لوگوں کو جنرلی وسوسے آتے ہیں, شیطان تنگ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے خیالات کو معاف کر دیا ایز جو ان کے دلوں میں, ان کے ذہنوں میں آتے ہیں, حتیٰ جب تک وہ ان پہ ایکٹ نہ کریں یا اپنی زبان پہ نہ لے کے آئیں. تو دو کام نہیں کرنے, ان پہ عمل نہیں کرنا, کوئی دین کے بارے میں برا خیال ہے, کوئی کسی عورت کے بارے میں ہے, کسی اپوزٹ جینڈر کے بارے میں ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں, ان پہ ایکٹ نہیں کرنا, ان کو یقین نہیں کرنا, اور ان کو اپنی زبان پہ لے کہنا کہ ہاں واقعی میں یہ بات ٹھیک ہے اور میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ نہیں کرنا. اسٹیپس وی شوڈ فالو, پریکٹیکل اسٹیپس وی شوڈ فالو. نمبر 1, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. قرآن میں آتا ہے کہ جب بھی تمہیں شیطان وسپر دے اور ایول تھاٹ دے, کیا کرو؟ فاستعذ باللہ, ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آؤ. سب سے پہلا کام ہمیشہ یہ آپ نے کرنا ہے, اللہ کی پناہ میں آنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ نے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ لیں صحابہ کا بھی طرز عمل تھا, اللہ کے نبی کا بھی, اور پرانے انبیاء کا بھی. یوسف علیہ السلام کو جب عورت نے اپروچ کیا اور کہا قال حیت لک, آؤ میرے پاس, اور انہوں نے کیا سب سے پہلے بولا؟ قال انی معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, میں اللہ کی مرسی میں آتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن لیتا ہوں. معاذ اللہ, سب سے پہلے اللہ کی پروٹیکشن لی, اور پھر فزیکل ایکٹ کیا, بھاگے وہاں سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے کیا کرو؟ قرآن میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, جب بھی شیطان تمہیں آ کے وسپر کرے, بری سوچ دے, کیا بولو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اللہ کی پناہ میں آؤ. اور ایک دفعہ نہیں, اٹس لائک اے جہاد, اگین اینڈ اگین. دس از اے ٹو اینڈ فرو بیٹل جو کہ بار بار کرنی پڑے گی. دوسری چیز, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا, معاذ اللہ, اللہ کو یاد کریں. ریمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, چاہے قرآن کی فارم میں ہو, چاہے نماز کی فارم میں ہو, چاہے ذکر اذکار کی فارم میں ہو, چاہے دعا کی فارم میں ہو, جس طرح سے پڑھیں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا, ان الذین اتقوا, جو لوگ تقوی والے ہیں, اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا, جب بھی شیطان ان کو اچکتا ہے, ان کو پکڑتا ہے, وسوسہ دیتا ہے, تذکروا, وہ یاد کرتے ہیں. اس میں اس کے تذکروا کے ڈفرنٹ معنی بیان کیے علماء نے. ون آف دیم از, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, یا اللہ بچا لے. فاذا هم مبصرون, وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہر چیز کلیئرلی دیکھ رہے ہیں. پہلے ان آنکھوں کے سامنے فوگ آئی ہوتی ہے, پہلے پردے ہوتے ہیں, لیکن فاذا هم مبصرون, وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر, تو شیطان کا وسوسہ تھا, اللہ مجھے بچا اس سے.
تو اللہ کو یاد کریں. اینڈ دا بیسٹ فارم آف ذکر ان دس کیس از سیئنگ سبحان اللہ. کیونکہ جب بھی شیطان آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا خیال دے نا, یا دین کے بارے میں برا خیال دے, تو قرآن کا بھی یہ اسلوب ہے اور دین کا بھی یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کیا جائے, سبحان اللہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے, قرآن میں بار بار آتا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون, وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو, جو تم اس کو ایسوسیٹ کرتے ہو. تو سبحان اللہ کہ اللہ یو آر فری فرام آل ڈاؤٹس, یو آر فری فرام آل کائنڈ آف امپیورٹیز, آپ ہر عیب سے پاک ہیں یا اللہ. تیسری چیز استغفر اللہ, توبہ استغفار کریں, کیونکہ اکثر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی شیطان ہمیں اوور ٹیک اور اوور پاور کر رہا ہوتا ہے. تو کثرت سے استغفار پڑھیں اور استغفر اللہ پڑھیں. چوتھی چیز افرم یور ایمان. آلدو انسان مسلمان ہی ہے, جس کے برے خیالات ہیں وہ مسلمان ہی ہے اور اس کو وہ ایمان کی دلیل ہے اس کے دل میں, لیکن سٹل شیطان کو رد کرنے کے لیے, اس کو ذلیل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو مزید اپنے لیے, ایک دل کے لیے, یہ نہیں کہ میں دوبارہ مسلمان ہو جاؤں یا اسلام میں آ جاؤں. آپ انشاءاللہ پہلے سے ہی مسلمان ہیں اور اسلام میں, کیا کریں, رضیت باللہ ربا, یا اللہ میں آپ کے رب ہونے پہ راضی, وبالاسلام دینا, اور میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی, وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ, اور میں محمد کریم کے رسول ہونے پہ راضی. یا اللہ میں راضی, میں ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی نے بھی ہمیں ٹپ دی اور کہا کہ جب بھی تمہیں شیطان آئے اور وسوسے دے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, دین کے بارے میں, کیا بولو, آمنت باللہ ورسولہ, میں اللہ پہ ایمان لایا اور اللہ کے رسول پہ ایمان لایا. یہ پڑھو تم, اس لیے نہیں کہ تم دوبارہ سے مسلمان ہو جو, تم پہلے سے ہی مسلمان ہو, یہ بہترین دین ہے تمہارے اندر دین کی نشانی ہے, لیکن جسٹ ٹو میک شیطان ذلیل, جسٹ ٹو ہیومیلیٹ ہم, اور اپنے آپ کو یقین دلانا کہ میں پکا سچا مومن ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرے ٹائپ کے وسواس جو کہ عبادات میں آتے ہیں, ان کی بھی نا 4 کیٹیگریز ہیں. عبادات میں جو وسواس آتے ہیں which is the second type, ان کی 4 کیٹیگریز ہیں. طہارت پیوریفیکیشن کی فارم میں, نماز کی فارم میں, وہ عبادات جن میں نمبرز ہیں ان کی فارم میں, اور چوتھی چیز حلال اور حرام کی فارم میں. اور ان کا میں آپ کو کیور بتاؤں گا. نمبر 1 ہے طہارہ کی فارم میں. جو شخص پیوریفیکیشن کی فارم میں وسوسہ آتا ہے, میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں, کچھ سسٹرز کچھ بردرز جو کہ 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے واش روم میں اپنے آپ کو نہاتے رہتے ہیں, اینڈ دے آر ٹیکنگ اے بیتھ, کیونکہ ان کو شک ہوتا ہے کہ ابھی تک میں پیور نہیں ہوا, ابھی تک میں پاک نہیں ہوا, کوئی حصہ رہ گیا ہوگا. 8 گھنٹے کنزیکٹیو اور 12 گھنٹے کنزیکٹیو جو ورسٹ اسٹیٹ تھی ان کی, تو وہ واش روم میں تھے, کبھی وضو کر رہے ہیں اور نہا رہے, اور ان کے جسم گل گیا تھا پانی میں رہ کے, کیا کہ وسوسے کہ ابھی تک میں صاف اور پاک نہیں ہوا. اس میں ایک اصول یاد رکھیں, بڑا کمال کا پرنسپل ہے, الیقین لا یزول بشک, الیقین لا یزول بشک, سرٹنٹی, یقین از ناٹ ریمووڈ بائی ڈاؤٹ. یقین جو ہے نا, یقین وہ ڈاؤٹ سے دور نہیں ہوتا. فار ایگزامپل, اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے, تو اگر یہ ڈاؤٹ آ رہا ہے نا کہ نہیں میرا یہ حصہ رہ گیا ہے یا وہ رہ گیا ہے, تو جو یقین ہے نا کہ میں نے وضو کیا ہے وہ ڈاؤٹ سے دور نہیں ہوگا, وہ اپنی جگہ پہ ہی رہے گا. سمجھ آ رہا ہے میری بات؟ سو الیقین لا یزول بشک. کوئی چیز آپ کو سرٹن ہے, آپ سرٹن ہے کہ میں نے وضو کیا ہے, یا آپ کو سرٹن ہے میں نے غسل جنابت کیا ہے, اور اب باہر آئے آپ کو شک ہوا کہ میں نے کیا یا نہیں کیا. دس از یقین, یو ہیو ڈن اٹ, تو اس کو شک کو دور کر دیں. ہاں اگر آپ کو اس چیز میں شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا, پتہ نہیں میں نے شاید وضو نہیں کیا, یا میں نے ظہر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, آپ سوچتے ہیں کہ یار آئی تھنک میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی, پھر آپ پڑھیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے اور اس میں یہ شک آ رہا ہے کہ میں نے 3 رکعتیں نہ پڑھ لی ہوں یا 5 نہ پڑھ لی ہوں, تو لا یزول بشک, اس کو شک کو دور کر دیں, آپ نے انشاءاللہ ٹھیک ہی پڑھی ہیں. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, بہت سے لوگ کیسز آئے ہمارے پاس جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں, پھر نماز شروع کرتے ہیں, ہمیں 8 دفعہ 10 دفعہ نماز شروع کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں. کیوں؟ ہمیں شک ہوتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہو, کوئی چیز ایکسکریٹ نہ ہو گئی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا اور کیا فرمایا, ڈونٹ لیو یور پریئر, اپنی نماز پر چھوڑنا جب تک تم آواز نہ سن لو اپنے, فار ایگزامپل ایکسکریشن کی کسی بھی طرح کے, یا اس کی بو محسوس نہ کر لو, بو نہ سونگ لو. کیونکہ شیطان تمہارے پرائیویٹ پارٹ میں آ کے پھونک مارتا ہے,
پھونک مارتا ہے تمہیں شک میں ڈالنے کے لیے. تم اس کے یقین نہ کرو جب تک تم آواز نہ سنو. if somebody relieve something, اور جب تک تم اس کی اسمیل نہ سن لو. تم اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ واقعی وضو ٹوٹا ہے تب تو اپنی نماز مت چھوڑو اور نماز جاری رکھو. تو الیقین لا یزول بشک. آپ کو یقین ہے نا کہ میرا وضو ہے, آپ کو یقین تھا نا اس کا وضو ہے, اب شک ہوا کہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. اگر یہ شک آواز یا بو کی وجہ سے یقین بدل جائے پھر تو ٹوٹ گیا ہے. لیکن اگر شک یہ ہے کہ پتہ نہیں کچھ کوئی ہوا کی ریل پیل ہوئی ہے یا کوئی ایسا ہوا ہے, this means this is شک and you just get rid of this شک. Because one of the tips is you can remove the causes of confusion. لوگ اکثر واش روم میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے اپنے آپ کو آفٹر یورینیٹنگ صاف کرتے رہتے ہیں کہ کہیں دوبارہ کوئی ڈراپ نہ نکل آئے, کوئی ایسا نہ آ جائے. تو آپ یا پھر اپنے آپ کو ریلیو کرنے کے بعد واش گئے, وضو کیا, پھر شک میں کیونکہ واش کیا ہوتا ہے اور وہ گیلا ہوتا ہے تو شک ہوا کہ کہیں یہ یورین ڈراپ نہ نکل آیا باہر, تو دس از شک. ناؤ دس کین بی ریمووڈ. کیسے؟ کہ اگر آپ نے صاف کیا, وہ سب کچھ کیا, ڈرائی یور سیلف اینڈ گیو یور سیلف اے گیپ آف لائک 5-10 منٹس بفور ڈوئنگ وضو, تاکہ آپ کا جو وہ 5-10 منٹ کے اندر جو شک تھا وہ دور ہو جائے اور آپ 5-10 منٹ بعد وضو کر لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یو کین واٹ یو کین ڈو از یو کین ڈرائی یور سیلف پراپرلی ود ٹیشو پیپر اور سم تھنگ, تاکہ آپ کو شک نہ رہے. جو ویٹنس محسوس ہو رہی ہے وہ بلکہ کوئی ایکسٹریشن کی وجہ سے نہیں بلکہ کس وجہ سے ہو رہی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ نے بالکل کمپلیٹلی ڈرائی کر لیا اپنے آپ کو, دین دیر اسٹل ویٹنس مردوں میں یا عورتوں میں, تو دس کین بی اے سائن کہ ہاں جی کچھ جو ہے نا وہ کوئی لیکیج ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے, تو دس مینس کہ ہاں ایشو ہے. اگر نہیں ہوئی تو دس کین بی ایزیلی ریمووڈ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے یا علی بن ابی طالب کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ, وہ اپنے شک کو کس طرح سے دور کرتے تھے کہ وہ اپنے انڈر گارمنٹ پہ پانی پھینک دیتے اور گیلا کر دیتے اسے, تاکہ وہ آلریڈی گیلا ہوگا تو نہ شک ہوگا مجھے. وہ شیطان شک دیتے کہ یار کچھ گیلا نہیں, کچھ گیلا ہو گیا ہے یا کچھ تمہارا وضو نہ ٹوٹ گیا, کوئی ایکسکریشن ہو گئی ہو, تو وہ اپنے آپ پہ پانی پھینک دیتا ہے کثرت کے ساتھ. ہاں ایسے بندے کو نہیں کرنا چاہیے جس کو واقعی میں کوئی ڈیزیز ہے یا پرابلم ہے, اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے اور اس کو اس پہ دیکھنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے اپنے کوئی ہی شوڈ بی کورنگ دا پرائیویٹ پارٹس. لیکن اگر شک میں انسان مبتلا ہو رہا ہے, اس کو مسئلہ کوئی نہیں لیکن شک ہے بار بار, تو وہ کیا کرے, اس کو گیلا کر لے تاکہ وہ اس کو شیطان کو پلے کرنے کا موقع ہی نہ ملے. وہ تو پہلے سے ہی پتا ہو کہ میں نے اس کو گیلا کیا ہوا ہے, تو دس از ویٹ بیکاز آئی ڈیڈ اٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک میں آپ کو پرو ٹپ دیتا ہوں کہ ڈونٹ اسپینڈ مچ ٹائم ان دا واش روم واشنگ یور سیلف. لوگ انفارچونیٹلی ان شک کی وجہ سے بار بار اپنے آپ کو دھو رہے ہیں, بار بار واش کر رہے ہیں, حتیٰ کہ ان کو ڈیزیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اپنے آپ کو واش کر کے. اور واش روم میں جو شخص زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے ہی از مور پرون ٹو دا وسپرز آف شیطان, کیونکہ واش روم ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ شیطان کا سب سے زیادہ اٹیک آپ سے ہو سکتا ہے. Spend as less time as you can in washroom and then believe in yourself کہ یا اللہ دیکھو فاتقوا اللہ ما استطعتم, آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اتنا ہی اختیار کریں جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے. آپ کے اندر استطاعت کیا تھی؟ آپ اپنے آپ کو جس طرح صاف کر سکتے تھے, رائٹ. اس کے بعد آپ میں استطاعت نہیں ہے, بس اس کے بعد اللہ پہ توقع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. ڈونٹ بی ورried about it. ایکسٹریم کیسز میں سولوشن کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سپرویژن کر لیں, کسی کی وضو کر رہے ہیں, کسی کو اپنے ساتھ کھڑا کر دے کہ آپ دیکھیں وضو صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا, تو آپ بس 3 دفعہ کریں, اور آپ کو شک ہوگا, جن کو شک ہوتا ہے, پرابلم ہوتی ہے جس شک کی کہ میں نے صحیح نہیں کیا, تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ میں نے صحیح کیا, اور نے کہا تو میں نے بالکل پرفیکٹ کیا, ہر چیز گیلی ہو چکی ہے, اب اور مت کرو, مجھ پہ یقین کرو. تو نماز میں شک آتا ہے, رکعتوں میں نماز کی 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں, اگر ایک انسان کو ہر نماز میں شک آ رہا ہے تو کسی کو سپروائز کر لیں. مرد تو وہ جماعت کے ساتھ جا کے پڑھ لیں, ان کو نماز میں شک ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. دوسرا, اگر عورتیں گھر میں نماز پڑھی ہیں یا مرد گھر میں نماز پڑھے ہیں تو کسی کو اپنا سپروائزن میں دے دیں کہ آپ مجھے سپروائز کریں کہ میں کتنی رکعتیں پڑھتا ہوں, اور وہ آپ کو بتا دیں گے آپ نے 4 رکعتیں ہی پڑھی ہیں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے 4 پڑھی ہیں انشاءاللہ. سو دیر آر سم پریکٹیکل ویز ٹو گیٹ ریڈ آف دیز انشاءاللہ. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ڈونٹ ایگزیجریٹ ان کلیننگ اینڈ واشنگ یور سیلف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے پوچھا کیا کہ کوئی اسراف وضو کی حالت میں بھی ہے, انہوں نے کہا ہاں,
اپنے آپ کو 3 دفعہ واش کرو. جو شخص 3 سے زیادہ دفعہ کرے گا وہ اسراف کرے اور وہ ظالم ہے. حتیٰ کہ تم اگر دریا کے کنارے پہ بھی بیٹھے ہو نا, اپنے آپ کو 3 دفعہ صاف کرو, 4تھی دفعہ مت کرنا صاف اپنے اعضاء کو, کیونکہ وہ اسراف اور ظلم میں آ جائے گا. تو اللہ کے نبی نے بڑا خوبصورت دین بھیج دیا ہمیں. کوئی شخص اچھی طرح سے 3 دفعہ آپ کو صاف کرتے ہیں, بس اس کے علاوہ اور نہ کریں. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کے شکوں کی ضرورت نہیں ہے, پرفیکشن کی ضرورت نہیں ہے. اچھی طرح کریں, کوشش کریں, نیگلیجنٹ نہ ہو, بے حس نہ ہو, اچھی طرح آپ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں گے. ٹھیک ہے, لیٹ می چیک کہ یہ سیشن کوئی اسٹک تو نہیں ہو گیا انشاءاللہ, تاکہ میں اوکے الحمدللہ اٹس گوئنگ پرفیکٹلی فائن. اوکے, تو یہ چیز ہے. ناؤ نماز کی کیٹیگری, جن لوگوں کو نماز میں شک آتا ہے, پہلا تھا ایبولیوشن پیوریفیکیشن, دوسرا ہے نماز. ایک تو وہ طرح کے لوگ جن کو اوکیشنل کنفیوژن ہوتی ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی یا 4 رکعتیں پڑھی. ٹھیک ہے, تو اگر تو ان کا یقین زیادہ اس سائڈ پہ کہ میں نے 4 ہی پڑھی, اور ان کو شک کا کنفیوژن ہے, تو 4 پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں. ہو سکتا ہے انہوں نے 5 پڑھ لی ہوں یا 3 پڑھی ہو تو 4تھی پڑھے ہو. اور زیادہ تر بہتر جو یہ ہے کہ وہ اگر فار ایگزامپل 3 رکعتوں کا خیال آ رہا ہے تو میک اٹ 4, لیسر پہ یقین کریں اینڈ میک اٹ 4 اینڈ دین سجدہ سہو کر لیں. ٹھیک ہے, اور لرن ٹپس اینڈ ٹرکس ٹو ڈیولپ خشوع ان یور صلاح. کتابیں پڑھیں, لیکچر سنیں. میں نے بھی لیکچر دیا تھا ہاؤ ٹو ڈیولپ خشوع ان صلاح, وہ اس میں پریکٹیکل ٹپس ہیں ہاؤ ٹو ڈیولپ خشوع ان صلاح. اس کے بارے میں فوکس کریں تاکہ جو اوکیشنل کنفیوژنز ہیں وہ انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں. اسی طرح سے اعوذ باللہ پڑھیں. اللہ کی نے فرمایا اگر تمہیں نماز میں وسوسہ آئے تو تم کیا کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. نماز میں جس اسٹیٹ میں بھی ہو, اور اپنے بائیں طرف 3 دفعہ ڈرائی اسپٹ کر لو, 3 دفعہ یہ کر لو, اور تم یہ جو ہے نا شیطان کو دور کرنے کا باعث بن جائے گا. ایک صحابی نے کی اور فرمایا کہ اس کے بعد آج تک مجھے وسوسہ نہیں آیا, اور یہ پریکٹیکلی میں نے بھی آزما کے دیکھا کہ دس از یقین ہونا چاہیے سب کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اس سے ضائع کر دیا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اپنے لیفٹ جو کھڑا میں نماز پڑھا اس پہ آپ جو ہے نا ایک تھوک پھینک دیں, نہیں, 3 دفعہ ڈرائی اسپٹ کریں, اتنی ہی جو کہ آپ کے لیفٹ کندھے کی طرف ہو انشاءاللہ. اور پہلے ان خیالات کو رد کریں. اگر کوئی خیال آ رہا ہے اس کو رد کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ رد نہیں ہو رہا تو پھر اس کو ایسے کریں, کیونکہ نماز میں ایک شیطان, اس کا نام ہے خنزب یا خنزب. ٹھیک ہے, دونوں پروننسیشن آتی ہیں, کچھ جو پہ خنزب ہے کچھ پہ خنزب ہے. وہ شیطان جو ہے وہ نماز میں انسان کو وسپر کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے. تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من خنزب یا خنزب. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من خنزب یہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا جا سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا شیطان کی پناہ مانگو. تو یہ طریقہ ہے. جو ڈیلی کنفیوژن کو ہر نماز میں جو سجدہ سہو کر رہے ہیں, یا ہر نماز میں ان کو بھول رہا ہے کہ میں کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں, تو فاتقوا اللہ ما استطعتم. اگین اللہ سے اتنا ہی تقوی اختیار کریں جتنا آپ رکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. یور سولوشن از پرے بیسٹ ایز یو کین. جتنی کنسنٹریشن اور فوکس کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں, اگر جماعت کے ساتھ جا کے پڑھ لیں تو آئیڈیل ہے, سپرویژن کسی کی کر لیں آئیڈیل ہے. اور جتنی رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ سلام پھیر کے آپ کو یقین آ گیا جب میں نے ابھی 4 ہی پڑھی ہیں, چاہے آپ نے 10 ہی پڑھ لی ہو, آپ کیونکہ یو آر ناٹ نارمل, آپ ایک ڈیزیز سے گزرے جو کہ وسوسوں کی ڈیزیز ہے. تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو شک اور ہر چیز میں شک ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو ہر نماز کے بعد سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا, رادر آپ اس شک کو دور کریں اور ڈونٹ لیٹ شیطان پلے ود یور مائنڈ. اور نماز کو بار بار نہ چھوڑیں, کیونکہ آپ نماز کو ایک دفعہ چھوڑیں گے شیطان ول گیٹ مور گراؤنڈ. اچھا نماز کو چھوڑا یہ شخص, he will play with you more. بلکہ آپ انشاءاللہ فوکس کے ساتھ مے بی یو کین کچھ اشارے سیٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے. یا آج کل تو ایک پریئر میٹ مل رہا ہے جو کہ آپ کو نمبر آف رکعتیں بھی بتا دیتا ہے. اس پہ آپ سجدہ کرتے ہیں تو اس میں 1 2 3 مطلب 2 سجدوں میں 1 رکعت ہوتی ہے, 4 میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں, اس سے وہ بتا دیتا ہے. تو یہ ٹپس اینڈ ٹرکس کر لیں. ٹھیک ہے, تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے جسٹ ٹو میک شیور کہ آپ 4 رکعتیں ہی پڑھ رہے ہیں, تاکہ آپ بار بار نماز کو نہ چھوڑیں. یا نماز میں خیال آئے کہ میرا نماز وضو ٹوٹ گیا ہے, جب تک آواز نہ آئے یا بدبو محسوس نہ ہو آپ نماز جاری رکھیں. یا نماز میں خیال ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا یا نہیں کیا, میری یہ جگہ خشک رہ گئی ہے, ڈونٹ پے اٹینشن ٹو شیطان, جسٹ انشاءاللہ کیپ آن پریئنگ اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کیجول ہو جائے اور بس چھینٹے مارے اور وضو کر لے. اس کا مطلب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ وسپرز آف شیطان سے گزر رہے ہیں,
دس از وائی آئی ایم ریپیٹنگ اگین اینڈ اگین, تاکہ ان کو بات اچھی طرح ہضم ہو جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. تیسری چیز نمبر آف عبادات جو کہ طواف ہے, اس پہ جنرل رولنگ یہ ہے کہ یو کاؤنٹ دا لیسر نمبر آف تھنگس. فار ایگزامپل طواف انسان کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو طواف پہ اگر آپ کو لگتا ہے یار 6 میں نے چکر کیے ہیں یا 7 کیے ہیں, تو یو کاؤنٹ دا لیسر اماؤنٹ آف تھنگس اینڈ ایک کمپلیٹ کر لیں آپ, اور اس کے لیے کوئی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. سجدہ سہو از اونلی فار نماز. طواف ہے, ذکر اذکار ہے, ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں نے 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا تھا آپ نے, اور آپ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یار میں نے 32 دفعہ پڑھا ہے, 34 دفعہ پڑھا ہے, تو انشاءاللہ آپ کہیں میں 32 دفعہ پڑھا ہے اور 1 دفعہ پڑھ کے آپ اسے کمپلیٹ کر لیں. اینڈ دیر از نو سجدہ سہو فار اینی تھنگ ایلس دین صلاح انشاءاللہ, کیونکہ ان میں لمٹ نہیں ہے. سبحان اللہ پڑھنے میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو 50 دفعہ پڑھ لیں, چاہیں تو 60 دفعہ پڑھ لیں, 70 دفعہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے انشاءاللہ. اس میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ دس از ہاؤ you focus on the lesser number of رکعت تو نہیں, طواف کی اگر بات کر رہے ہیں, اور اگر آپ کاؤنٹنگ کی بات کریں کسی بھی ذکر کی, تو آپ کم کاؤنٹنگ پہ اعتماد کریں اور پھر انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں. حلال اور حرام کے احکامات میں لوگوں کو یہ چیز بہت تنگ کرتی ہے کہ مجھ سے یہ نہ ہو گیا ہو, میں حرام کمائی نہ کما. although یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن آبسیشن ہو جانا کہ میں نے جو کھایا ہے, پڑوسی کی طرف سے کھانا آیا ہے, پڑوسی مسلمان ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن آبسیشن کو یار پتہ نہیں وہ کہیں ان کے مال میں کہیں حرام نہ آتا ہو, اور کوئی although جاب تو حلال کریں, ان کا بزنس بھی حلال ہے, لیکن somehow کہیں نہ کہیں سے جھوٹ بول کے حرام نہ آ گیا ہو, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. انشاءاللہ اس پہ بلیو مت کریں. احتیاط ہونی چاہیے کہ ہم حلال اور حرام کیا کریں, احتیاط, لیکن ڈونٹ بی obsessed by it. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بزنس سودی جاب تو نہیں کر رہے, وہ جھوٹ بول کے تو نہیں کماتے, وہ کسی جگہ پہ تو ایسی کفار کے ہاں کام, ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کی مسلمانوں کے سپائی کر رہا ہو اور سیکرٹ شیئر کر رہے ہو, اس لیے تو کام نہیں کرے. اگر نہیں کرے کہ اپنا حلال بزنس کریں, تو انشاءاللہ جو آپ نے مار کھایا وہ حلال میں سکھایا ہے. جو جھوٹ بول کے انہوں نے حرام کمایا گا وہ ان کے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور آپ کو اگر شیطان بار بار تنگ کرے تو اگین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. دوسری چیز, ask about it before this waswasa come to you, more than you are involved into these waswasas. Get the advice of ulama, get the advice of students of knowledge. ان سے جا کے پوچھیں کہ شیخ یہ مسئلہ ہے, میں اس پہ کیا کروں, اور ان کی ایڈوائس کو صرف ایڈوائس لینے کے لیے مت لیں, بلکہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے ان کی ایڈوائس کو لیں. سم پیپل سے کہ شیخ مجھے ڈر ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں 4, اور شیخ کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھ رہا تھا آپ 4 رکعتیں ہی پڑھے تھے, اور انشاءاللہ آپ جو ہے نا 1 رکعت اور پڑھ, یا اگر آپ نے 3 پڑھی تو آپ 1 رکعت اور پڑھ لیں اور سجدہ سہو کر لیں, یا نماز ریپیٹ کر لیں. وہ شخص مانتے نہیں بات, اور پھر کسی اور شیخ کے پاس چلا گیا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا, اور وہ ہی از کریزی, اور ہر جگہ جا رہا ہے, پھر بار بار نماز شروع کر رہا ہے, پھر بار بار توڑ رہا ہے کہ میں کیا کروں. Ask a student of knowledge or a scholar, and inshallah have faith and tawakkul in his rulings, اور انشاءاللہ اگر آپ ان کی رولنگ پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگر صحیح فتویٰ دیا تو 2 اجر دیں گے, اور اگر غلط دیا ہے تو 1 اجر دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کی کمی نہیں ہے لوگوں کو, اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کمی نہیں ہے کہ آپ کی عبادت کے اللہ محتاج نہیں ہے, بس آپ کی طرف سے ایفرٹ اور سنسیئر ایفرٹ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. تیسری چیز, ڈونٹ میک یور ریلیجن کمپلیکیٹڈ. ان الدین یسر, کہ دین جو ہے نا وہ آسان ہے. اللہ کے نے فرمایا ڈونٹ میک یور ریلیجن کمپلیکیٹڈ. بہت زیادہ متشابہات میں اور بال کی کھال نہ اتارے. جو اپیرنٹلی حلال ہے اور حرام ہے, اور جو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے اتنے رکھتے پڑھی انشاءاللہ ان پہ اکتفا کریں, اینڈ جسٹ ڈونٹ گو انٹو نیٹی گریٹیز اینڈ ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. بینات پہ رہیں, جو کلیئرٹی والی چیزیں ہیں, وہ تو شابہات کے پیچھے نہ جائیں انشاءاللہ, اینڈ انشاءاللہ یو ول انجوائے یور لائف, ان کے پیچھے نہ پڑیں. چوتھی چیز, ایم سوری تھوڑا سا ٹرکی بھی ہو رہا ہے, یہ تھوڑا سا لمبا بھی ہو رہا ہے, میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وسوسے ان ریلیشن شپس, ڈیسیژن میکنگ, ڈیلنگ ود ادرز. پہلے ڈیسیژن میکنگ کی بات کر لیتے ہیں. ڈیسیژن میکنگ کوئی شخص اگر نہیں کر پاتا کیا کرے, اس کے میں آرام سے 3 یا 4 اسٹیپ رولز بتاتا ہوں. نمبر 1 از مشورہ کر لیں. مشورہ کن سے کرنا ہے؟ اپنے فیس بک کے دوستوں سے, اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا کہ گائز آئی ایم پلاننگ ٹو ڈو دس, پلیز گیو می مشورہ. نہیں, اگر آپ کو رینڈم لوگوں سے مشورہ کریں تو آپ کو مشورہ بھی رینڈم ہی ملے گا, اور رینڈم ایریا میں آپ پہنچے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے. مشورہ کریں اپنے قریبی سے لوگوں سے, رشتہ داروں سے, علماء سے, ٹھیک ہے. مشورہ کر لیا,
اب استخارہ کریں, اب اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں. مشورہ کر لیا کہ یہ ڈیسیجن لینا ہے, اچھا یہ ڈیسیجن لینا ہے, اب اللہ تعالیٰ سے یا اللہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں, یا اللہ اگر یہ چیز میرے لیے خیر والی ہے تو اس کو میرے لیے لکھ دے اور مجھے اسے قریب کر دے, اگر شر والی ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیا. اب تیسری چیز فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم ڈیسیجن لے لو, عزم کر لو, پھر اللہ پہ توکل کرو. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں پہ سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ڈوجی نہ ہو, پھر ڈاؤٹ فل نہ ہو. استخارہ بھی جب استخارہ آپ نے کر لیا, دس از انشورنس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کی طرف سے آپ کو انشورنس مل گئی ہے انشاءاللہ. جو آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی, اور اگر وہ ڈیسیجن ٹھیک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ سے دور کر دیں گے اور آپ کے دل میں اس کے لیے نا شک ڈال دیں گے اور آپ کو اسے دور کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک انشورنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور استخارہ صرف ان پاکستان سب کانٹیننٹ استخارہ صرف شادی کی دعا بن گئی ہے, میرج کی استخارہ کرتا ہے. حالانکہ استخارہ ہر چیز میں کیا جا سکتا ہے. شادی کے علاوہ بزنس ہے, کوئی گھر چینج کرنا ہے, کوئی چھوٹا موٹا ڈیسیجن لینا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس بارے میں ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اوکے, تو استخارہ کر لیا, مشورہ کر لیا, پہلا اسٹیپ. دوسرا استخارہ کر لیا. تیسرا ڈیسیجن لے لیا. اب جب ڈیسیجن لے لیا تو ڈو دا بیسٹ واٹ از ان یور کنٹرول اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ دا تھنگز آؤٹ آف یور کنٹرول. وہ کام کریں جو آپ کی استطاعت میں ہیں, اور وہ کام مت کریں جو آپ کی استطاعت میں نہیں ہے, وہ آپ کر ہی نہیں سکتے, اور ان کے بارے میں پریشان بھی نہ ہو. فار ایگزامپل آپ نے جاب چاہیے آپ کو, آپ نے اچھی ریزیومے پرنٹ کروایا, اپنا بہترین سے محنت کی اس پہ کام کیا, آپ نے ڈفرینٹ دفتروں میں جا کے دے دیا, ای میلز کر دی, جانے والوں سے رابطہ کر لیا, آپ کو جاب انٹرویو کی کال آ گیا, آپ نے جاب انٹرویو دے دیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یار ایک اور شخص آیا ہے جو کہ آپ سے زیادہ اچھا ہے, آپ سے زیادہ اچھی ڈگری رکھتا ہے, آپ سے زیادہ اچھا اس کو CGPA ہے, اب وہ اچھا انٹرویو دے رہے ہیں, اور آپ کہنا شروع کرتے ہیں یار یہ تو غلط ہے, اور آپ سبحان اللہ somehow you try to kill this person and you try to no, don't worry about the things which are in your control and don't worry about the things which are not in your control. یہ میں آپ کو ایک برو ٹپ دے رہا ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, جو آپ کے ہاتھ میں وہ کریں, اینڈ دین ہیو فیتھ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ. وسواس ان ریلیشن شپس, جو میاں بیوی پہ شک کر رہے ہیں, بیوی میاں پہ شک کر رہی ہیں, باپ بیٹی پہ شک کری جا رہا ہے. ہاں ایک لیول آف شک ٹھیک ہے کہ میں دیکھوں کہیں کوئی برائی میں تو نہیں پڑا اور کہیں گناہ میں تو نہیں پڑے میری بیوی ہے, اور آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں سب سیٹ ہے انشاءاللہ, تو ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا. اور چیز اور بار بار شک کرنا شروع ہو جانا, دس از ایول. کیونکہ ہمیں اسلام میں نا حسن ظن رکھنے کا بولا کیا, فلا تجسسوا, جاسوسی کرنے کا نہیں بولا گیا, حسن ظن رکھنے کا بولا گیا. ٹھیک ہے, ان بعد الظن اسم فلا تجسسوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کچھ گمان ہے نا, وہ جو کچھ ظن ہیں, کچھ تھاٹس ہیں, وہ ایول ہیں, وہ گناہ ہے. اثم, they are sins. فلا تجسسوا, تم سنز مت کرو, تم جاسوسی مت کرو. have حسن ظن on people انشاءاللہ, چاہے بیوی ہے چاہے شوہر ہے. ایسا مت کریں کہ آپ بیوی کو نا بے پردہ بازار میں چھوڑ آئے ہیں, اور پھر گھر میں میوزک ہے اور گھر میں پارٹیز ہو رہی ہیں, لڑکے گھر میں آ رہے ہیں, بے حیائی ہے, اور میں حسن ظن رکھا ہوا جی میری بیٹی یا میری بیوی. اسلام پہ عمل کرتے ہوئے جب اگر شر پھیلائیں گے تو شر کا نتیجہ شر ہی ہوتا ہے, لیکن اسلام کے دائرے عمل کرتے ہوئے, ان کی تربیت کرتے ہوئے, گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, حدیث پڑھی جا رہی ہے, ان پہ تربیت پہ کام ہو رہا ہے, اینڈ دین ہیو حسن ظن آن دیم انشاءاللہ تعالیٰ. ڈونٹ اسپائی آن دیم انشاءاللہ. ٹھیک ہے, this is not a hadith to give 70 excuses to people, لیکن some imamain and some of the salaf salihin they quote کہ give your brother 70 excuses, and if you still cannot give an excuse, say wallahi I don't know what is the reason of this, مجھے پتہ نہیں ہے لیکن there is a reason, I just don't know the reason. اللہ, یہ تو ہمارا خوبصورت دین ہے. اور جنرلی اسپیکنگ جو لوگ حسن ظن رکھتے ہیں نا, اور جو لوگ لوگوں کے بارے میں اچھا سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, وہ بڑا اچھے دل کے لوگ ہوتے ہیں. they have people of really good heart, جو لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں, جو زیادہ سوچتے ہیں, زیادہ شاطر نہیں ہوتے, زیادہ کلیور نہیں بنتے, زیادہ کننگ نہیں بنتے. have good faith, اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. تم لوگوں سے اچھا حسن ظن رکھو, تم لوگوں کو معاف کرو, آسمان والا تمہیں معاف کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب دو لوگ لڑ رہے تھے, فرمایا کہ میں ایسا کلمات جانتا ہوں, اگر ان میں سے کوئی شخص پڑھنا شروع ہو جائے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ لڑائی ختم ہو جائے گی.
صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر پھڈا ہو جائے، اگر مسئلہ ہو جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹیپ، کلوزنگ یور آئیز آن پیپل، آن پیپلز فالٹس. لوگوں کے گناہوں پہ آنکھیں بند کر لیں. دس از واٹ وائز پیپل ڈو، دس از واٹ اسمارٹ پیپل ڈو. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس جب بھی کسی انسان کا ذکر کیا جاتا نا، اور برا نیگیٹو ذکر کیا جاتا، تو وہ ہمیشہ اس بندے کی کوئی پازیٹیو خوبی ڈھونڈ کے اس کا اس محفل میں پازیٹیو ذکر لازمی کرتے ہیں. اللہ اکبر، دس از ہاؤ اسمارٹ پیپل ورک. وہاں پہ بن منبع، کسی شخص آیا ان کے پاس اور کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی میسنجر نہیں ملا یہ بات میری طرف پہنچانے کے لیے؟ شیطان کو صرف تم ہی ملے پورے شہر میں کہ جس کو یہ بتایا کہ وہ بات میرے تک پہنچائے؟ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا شیطان کو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہ آپ کے بارے میں فلاں شخص فلاں بات کر رہا تھا، یہ بات کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا اٹ از ہز بک، اس کا اپنا اعمال نامہ ہے، لیٹ ہم رائٹ وٹ ایور ہی وانٹس، اس کو لکھنے تو جو وہ لکھتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے اس کی زندگی اچھی نوٹ پہ اینڈ ہو، بہترین ایکسلنٹ طریقے سے اپنی لائف کو وہ ختم کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین خاتمہ دیں گے. اور سلف صالحین لوگوں سے تو کیا، اپنی بیویوں سے کتنا اچھا رکھتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وائف تھی صالح، کہتے ہیں 30 سال ہو گئے اور ہمارا آج تک کسی ایک بات پہ بھی لڑائی یا جھگڑا نہیں ہوا. 30 سال ہو گئے ہمارا ایک بات بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. وائی؟ بیکاز ان کے گھروں میں تقویٰ داخل ہو چکا تھا، ان کے نفوس المطہرہ میں تقویٰ داخل ہو چکا تھا. ان کا صرف زبانی کلام میں باتیں نہیں تھی جس طرح ہماری ہیں. They were people of action. They used to combine علم and action together. For us it's different. اللہ اکبر. سلف صالحین سے جب بھی غلطی ہوتی نا، یا جب بھی کوئی بیوی کی طرف سے برا ایٹیٹیوڈ یا بچوں کی طرف سے، رائڈنگ بیس کی طرف سے، تو ہمیشہ ان کو بلیم نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ اپنے پہ بلیم کرتے تھے کہ یہ کوئی میرے گناہ ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، ہم اس کا ریزلٹ اپنی وائف کی، اپنی اولاد کی اور اپنے رائڈنگ بیسٹ کی ڈس اوبیڈینس میں دیکھتے ہیں. اور ہماری اگر وائف، ہماری اولاد ہماری نافرمانی کر رہی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو بڑا فنخواہ بن گیا ہے، تمہارے پر نکل آئے ہیں، یا تم ایسی ہو گئی ویسی ہو گئی ہو، بھول گئی جو میں نے تم پہ احسانات کیے ہیں، اور گنوانے شروع کرتے. سلف صالحین کیا کرتے ہیں؟ یار مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میری بیوی نے مجھے یہ بولا ہے، یہ مجھ سے کوئی گناہ. اینڈ دے یوزڈ ٹو تھنک آن دیم سیلفز کہ مجھ سے گناہ ہوا. ٹیمپٹیشن ڈیزائرز کے بارے میں بھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ گونا ٹاک اباؤٹ ٹیمپٹیشن ڈیزائرز، جس کے بارے میں خیالات آتے ہیں. چلیں اس کے بارے میں تو بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نا ہر بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ ہم ان کو وہ کہیں گے آمنا اور ہم ایمان لے کے آئے، وهم لا یفتنون، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے بے شک پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا. فَلَا يَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچے کون ہیں. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تم میں سے جان لے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے جھوٹے کون ہیں. تو یہ جو ٹیمپٹیشن ڈیزائرز کا فتنہ ہے نا، یہ بہت بڑا فتنہ آج کل کے دور میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شر سے بچائے، کیونکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ. جو اپنے پرائیویٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کو سدھار لے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے پبلک معاملات سدھار لیں گے. سو اف وی سیک دا حرام، اللہ تعالیٰ ہم سے حلال دور کر لیں گے. بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں ایک انسان کے پاس حلال آلٹرنیٹ تھا، لیکن اس نے حرام کو پسند کیا، اللہ نے اسے حلال بھی چھین لیا. ایک شخص تھا، اس کی بیوی تھی اس کے پاس، لیکن وہ ہمیشہ حرام ذریعے سے اپنے ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو پورا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کی طلاق ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو اسے چھین لیا. نہ اس کے پاس وہ رہا نہ وہ رہا. تو اف یو ڈیزائر حرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ول ٹیک اوے حلال فرام یو. اللہ کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کرنا تو دور کی بات ہے، یہ نہیں فرمایا ولا تزنوا، زنا نہ کرنا، بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا تم نے. جیسے ایک بچہ ہو نا، ایک کمرے میں ننگی تاریں پڑی ہوئی ہیں، ہم بچوں کو نہیں بولیں گے بیٹا ان تاروں کو اپنے ہاتھ نہیں لگانا، چھوٹا بچہ ہے. ہم بولیں گے بیٹا آپ نے ڈرائنگ روم میں نہیں جانا، میں آپ کو اس کمرے میں نہ دیکھوں، تاروں کے قریب تو دور ہے، آپ نے اس کمرے میں بھی نہیں جانا.
اللہ تعالیٰ اسی ٹون میں ہمیں کہہ رہے ہیں ولا تقربوا الزنا، تم نے زنا کے قریب ہی نہیں آنا. تو ان کو انشاءاللہ ان کی حفاظت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مقام دے جنت میں انشاءاللہ. کازز آف وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ بریفلی 2-3 پوائنٹس رہ گئے ہیں. نمبر 1 از سنز اینڈ ایول ڈیڈز. گناہ اور برے ایکشنز کی وجہ سے وسوسے جو ہے نا ہمیں زیادہ آتے ہیں، کیونکہ شیطان کو ہم اتنی اتھارٹی دے رہے ہیں. ایوری ٹائم وی سن ہمارے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے. ایک اور گناہ کیا ایک اور کالا نقطہ، حتیٰ کہ دل کالا ہو جاتا ہے اور شیطان ہمارے اوپر فلی کنٹرول لے لیتا ہے، اور نیکی سے وہ جو کالے دھبے ہیں وہ دھلتے جاتے ہیں اور دل صاف اور پاک ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، give authority to شیطان. نمبر 2 is وسوسوں کی جو وجہ ہے، cause of وسوسہ is ignorance in دین. پتہ ہی نہ ہونا ایمان کیا ہے، دین کی رولنگز کیا ہے، فقہ کیا ہے، علم کیا ہے. میں ان کی بات نہیں کہہ رہا، بیسیکلی جو علم رکھتے ہیں اور جو اللہ کے قریب آنا چاہ رہے ہیں ان کی جو وسوسے آتے ہیں وہ تو ایمان کی نشانی ہے. میں بات کر رہا ہوں ایک بندہ علم ہی نہیں رکھتا، وہ بالکل دین سے دور ہے، گناہوں میں ہے، اس کی جو وسوسے آ رہے ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ لیک آف ignorance. اور تیسری چیز ٹرننگ اوے فرام دا سنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور جو مڑنے کی وجہ سے ہمیں وسوسے آتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ جیسے وضو میں 3 دفعہ دھونا ہے اس کے بعد نہیں دھونا، وہ ظلم ہے. ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ واش روم میں انٹر کس پاؤں سے ہونا ہے اور کیا دعا پڑھ کے ہونا ہے، تو پھر وسوسے کیوں نہ ہے. ہم صبح اور شام کے اذکار نہ کریں تو پھر وسوسے کیوں نہ ہے. ہم فجر کی نماز نہ پڑھیں، سنتیں نہ پڑھیں، ہمیں وسوسے کیوں نہ ہے. تو یہ وجہ ہے. causes of safety, what are the cure؟ انشاءاللہ تعالیٰ مطلب کیور اپنے بات کریں لیکن they are the causes of safety. Number 1 is اعوذ باللہ، سب سے پہلی چیز. دوسری چیز نیک اعمال کریں تاکہ فرشتے اور آپ کا جو نفس مطمئنہ ہے یا نفس لوامہ اسٹرانگ ہو، اور قرین اور شیاطین جنات اور نفس امارہ بسوء ویک ہو جائے. دیکھیں ایک شخص کے پاس 2 ولف ہیں، ایک وائٹ ولف ہے اور ایک بلیک ولف ہے. وائٹ ولف اس پنجرے میں ہے، بلیک ولف اس پنجرے میں ہے. وہ وائٹ ولف کو تو کچھ کھلاتا نہیں ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، صرف دن میں ایک دفعہ پانی کا گلاس دے دیتا ہے. اور بلیک ولف کو وہ مٹن دے رہا ہے، اس کو جو ہے نا بیف دے رہا ہے، اس کو کیا کیا دیسی چکن کھلا رہا ہے. کون اسٹرانگ ہوگا ان میں سے؟ بلیک ولف ڈیفینیٹلی، کیونکہ وائٹ کو تو وہ فیڈ ہی نہیں کر رہا. تو جس طرح سے یہ اسٹرانگ ہوں گے، ہمارا نفس مطمئنہ ہمارا وائٹ ولف ہے، اینڈ نفس امارہ بسوء از بلیک ولف. ہم جس کو فیڈ کریں گے وہ اتنا اسٹرینتھن ہوگا. گناہوں سے گناہ کے بلیک ولف کو فیڈ کریں وہ اتنا اسٹرینتھن ہوگا، گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے. وائٹ ولف کو فیڈ کریں گے اتنا نیکیوں کی طرف ہمیں رغبت ہوگی اور ہم اللہ کی طرف قریب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. تیسری چیز مارننگ اور ایوننگ اذکار لازمی کیا کریں انشاءاللہ. صبح شام کی دعائیں آپ کو اپلیکیشن بہت ساری ہے. ایک ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، WAIYAKA ایاک نستعین. یہ الہدا کی ایک اپلیکیشن ہے بہت کمال کی. اس میں صبح اور شام کے اذکار بھی اور ایول تھاٹس وسپرز شیطان کی بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے پناہ کے لیے بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ اینڈ میں ذکر کر لیں گے اگر مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ. ایک تو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسری ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہ. ٹھیک ہے، ربنا لا ایک اور ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. بہت کمال کی دعا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے مختلف اور بھی دعائیں ہیں لمبی چوڑی. ٹائم کم ہے ہمارے پاس، ہم ختم کریں انشاءاللہ اس کو. 5ویں چیز ایڈہیرنگ ٹو سنہ. اور آخری چیز آپ سے میں ذکر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو کہ فبعزتی، کہ اے رب تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں جان ہے اور روح ہے، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. He will never give up. امام حسن البصری سے پوچھے کہ رحمہ اللہ شیطان کبھی سوتا ہے؟ شیطان کبھی سوتا ہے؟ تو نے کہا اگر وہ سوتا ہوتا نا تو ہمیں بھی ریسٹ مل جاتا. He never sleeps. شیطان گمراہ ہونے کے باوجود بھی، جہنمی ہونے کے باوجود بھی نہیں سو رہا اور ریسٹ نہیں کر رہا، تو ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم کیوں ریلیکس ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے وعدہ کیا کہ فبعزتی، مجھے تیری عزت کی قسم میں ان لوگوں کو تب تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے بدن میں روح ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جل وعلا سبحانہ و تعالی جل جلال الملک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت اور میری جلال کی قسم، فبعزتی و جلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں ان کو تب تک معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ معافی مانگتے رہیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی خوبصورت حدیث ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے رہیں گے. اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے, عزت کی اور جلال کی, کہ جب تک ہم سے معافی مانگتے رہیں گے. اگر ہمیں سے آج تک گناہ ہوا ہے, کوئی بھی ایسا ایشو ہوا ہے, تو ہم معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم هو ذو العرش المجید فعال لما یرید. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. انشاءاللہ لیٹ می ٹیک یور comments inshallah ta'ala and feedback as well. Jazakallah khair sister Sidra Zaman for your okay. Jazakallah khair sister Dunya Nayab for sharing these points. Inshallah, for safety from waswas, astaghfar, do good deeds, righteous deeds, do azkar, morning, evening, adhere to sunnah. Alhamdulillah. Jazakallah khair for sharing inshallah ta'ala. I'm sorry, آپ کو شاید آڈیو آ رہی ہے لیکن ویڈیو چلی گئی. Let me try to check it again inshallah ta'ala. I think there's some issue with the video. Inshallah ta'ala, let's end the session. It's quite a lot of time. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے اور ہمیں بہترین طریقے سے ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.